اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام۔ آج کا جو درس ہے اور اس کا جو عنوان ہے وہ انشاءاللہ رکھا ایسا گیا ہے کہ جس بچے کو یا جس کو بھی اتنا شعور ہے کہ ہمیں یعنی اس کی ایج 13-14 سال کے بعد میرا خیال ہے اس سے لے کر الا ماشاءاللہ جتنی بھی ان کی عمر پائے ہو، یعنی 60 سال 70 سال 80 سال تک کے لوگوں کے لیے یہ آج کا موضوع ہے۔ اور کیونکہ یہ جو موضوع کا انتخاب کیا گیا اس آیت کریمہ کی جو تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، صاحبان ایمان ہیں، انہیں خدا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایسی جنت جس کی صفت کیا بیان کی کہ ایسی صفت ہے، ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ سے رہیں گے اس میں اپنے پروردگار کے اذن سے، یعنی اجازت سے، بإذن ربہم، اپنے پروردگار کی اجازت سے۔ اور ان کے لیے وہاں جو تحفہ ہوگا، ملاقات کا جو تحفہ ہوگا وہ سلام ہوگا۔ یہ مختصر سی آیت تھی جس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس آیت میں موضوع کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہمارے صالحات انجام دیتے ہیں، نیک عمل انجام دیتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ پروردگار انہیں جنت میں داخل کر۔ اب سوال یہاں پر ایک کہ دو موضوعات ہیں، ایک ایمان، کیوں ایمان کے اندر بھی مختلف بحثیں ہیں، آپ نے یہاں پر سنی ہوگی اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کا جلسہ تھا یا دوسرے گروپ کا، کہ اس میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ انسان صاحب کمال کیسے بنتا ہے۔ جی آپ کیا تھا وہ؟ کتنی چیزیں تھیں جو انسان کو صاحب کمال بناتی ہیں؟ اب آپ کہیں گے یہ تو کہہ کے پھنس گئے ہم لوگ۔ صاحب کمال انسان کو امیر المومنین کی روایت پڑھی تھی کہ انسان کو صاحب کمال جو بناتی ہے وہ کتنی چیزیں ہیں؟ نہیں، 6 چیزیں تھیں، 6 چیزیں تھیں، کیونکہ ممکن ہے مجھے اس لیے یاد ہے کہ شاید آخر کا بیان ہوا نہیں تھا۔ 2 چیزیں چھوٹی تھیں، 2 چیزیں بڑی تھیں اور 2 کیفیت والی تھیں، تو لہٰذا خیر۔ تو ایمان میں گفتگو بہت ساری ہے، جیسے ایک مثال دی میں نے، انسان کا ایمان کیسے کامل ہوتا ہے، انسان کیسے وہاں تک پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر جو گفتگو ہے وہ ہے عمل صالحات کی۔ اچھا، اس کے بعد والا جو لیکچر ہے اس میں بھی یہ ذہن میں رکھیے گا، عمل صالحات کا ذکر آئے گا۔ اب عمل صالحات بھی بہت سارے ہیں، جیسے ایمان پہ گفتگو بہت ساری ہے کہ ایمان انسان کیسے لائے، ایمان کسے کہتے ہیں، اور ایمان جو تاریخ میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان کیسا تھا، بہت ساری اس میں مثالیں ہیں جو کچھ تھوڑا سا شاید کبھی بیان کیا۔ خیر، اسی طرح عمل صالحات میں بھی یہی ہے۔ اب عمل صالحات مطلب نیک عمل۔ اب نیک عمل کون سے ہیں؟ اس روایت میں نہیں آئے، اس آیت میں نہیں آئے کہ یہ نیک عمل ہے، تو لہٰذا نیک عمل بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور عمل انسانی زندگی میں ایک اہم کردار ہے۔ تو آج جس روایت کو بیان کرنا ہے اس کا تعلق عمل سے ہے، اور وہ کون سے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ اب موضوع یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سے عمل ہیں کہ جو انسان کو جنت میں پہنچاتے ہیں، وہ کون سے عمل ہیں جو انسان کو جنت میں پہنچاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ کون سے عمل ہے جو وہ عمل ہے کہ جو جنت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے ایک سوال شروع میں کیا تھا نا کہ 13-14 سال کے لڑکے سے لے کر
90 साल तक के, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हर एक शख्स से अगर आप ये पूछेंगे जन्नत में जाना है तो वो क्या कहेगा? जाना है। तो ये हर शख्स के लिए, ऐसा नहीं कि कोई ख़ास के कहा मुझे, उसको अगर जन्नत की मारिफत नहीं है तो हो सकता है, क्योंकि वो स्कूल में एक लतीफ़ा भी बचपन में हमने सुनाया करते थे, पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है, कि एक मिस ने बच्चों से पूछा कौन कौन जन्नत में जाएगा, तो सारे बच्चों ने हाथ उठाया, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। तो मिस ने कहा कि तुम्हें जन्नत नहीं जाना? कहा अम्मी ने कहा था सीधा घर आना। बहुत अच्छा है। तो ऐसा भी होता है। तो बस ये मारिफत की बात होती है। वही कहा कि जन्नत का एक ऐसा मौजू है कि हर शख्स जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद है। अच्छा, अब गुफ्तगू में आएगा इंशाअल्लाह, जितना वक्त हुआ, कि ये भी एक सवाल है, कभी मौका मिला तो आज, नहीं तो फिर कभी, कि जन्नत किन लोगों की मुश्ताक है। अच्छा, वो रवायत दूसरी है जो आपने सुनी है, जिस पे आप सब सर हिला रहे हैं, वो अमीरुल मोमिनीन की 4 शख्सियतें हैं, वो अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो है कि जन्नत किन शख्स की मुश्ताक है, किन अशखास की, कि जन्नत चाहती है कि ये शख्सियत मेरे अंदर आए। वो मशहूर रवायत है जिस पे आप सब ने सर हिलाया, लेकिन मेरी मुराद वो नहीं है, वो शख्सियत नहीं है, वो अमल कौन से हैं। यानी एक सवाल है कि वो कौन से अमल है कि जन्नत ये चाहती है कि ये अमल करने वाला मुझ में आए। ये एक सवाल है, रवायत में आया है, जन्नत ने ख्वाहिश जाहिर की है कि ये अगर सिफत अंजाम दे रहा है ये शख्स, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये सिफात हैं तो ये मैं चाहती हूँ कि ये मेरे अंदर दाखिल हो जाए। वो एक अलग रवायत है। आइए उस रवायत पर कि जन्नत का रास्ता क्या है, या वो कौन सी चीज़ें जो इंसान को जन्नत में पहुँचाती है। नंबर 1, अच्छा ये रवायत है पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक शख्स अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया और उसने यही सवाल किया कि आप मुझे जन्नत का रास्ता बताएं, या वो अमल बयान करें कि जो जन्नत की तरफ रहनुमाई करती। अब अल्लाह के रसूल ने देखिए वो कौन से अमल हैं जो बयान किए। नंबर 1, पहला अमल बयान किया, भूखे को खाना खिलाना। अब ये ज़ाहिरी एतबार से शायद हो सकता है कि बहुत छोटा अमल नज़र आ रहा है, लेकिन देखिए ये वो अमल है कि अगर इंसान किसी भूखे को अगर खाना खिलाए तो पैगंबर कहते हैं कि ये शख्स वो है कि जो यानी वो अमल है कि जो इंसान को जन्नत में पहुंचाता है। एक, अब आइए वही रवायत कि जन्नत किन लोगों की मुश्ताक है, किन अमल करने वालों की मुश्ताक है। उसमें पहला अमल यही है, पहला अमल यही है कि जन्नत भी उन लोगों की मुश्ताक है कि ये लोग मेरे अंदर आएँ, कि ये लोग वो लोग हैं कि जो भूखे को खाना खिलाते। 2 मौरिद हो गए। तीसरा मौरिद, खुदा ने जनाब मूसा से सवाल किया कि तुमने मेरे लिए क्या काम अंजाम दिए। खुदा ने जनाब मूसा से पूछा कि तुमने मेरे लिए क्या काम अंजाम दिए। अब आप बताइए जनाब मूसा क्या जवाब देंगे। नमाज पढ़ी, मैं भी रोज़ा रखा। यानी अगर यूँ फ़र्ज़ कर लें कि अगर अल्लाह आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दें। अल्लाह पूछे कि भाई बता मेरे लिए क्या काम किया। वाजिबात का जिक्र करेंगे, नमाज, दुआ, तहरीर, जो इबादत की सब। जनाब मूसा ने कोई जवाब दिया। जनाब मूसा ने कहा कि नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, इबादत की, तस्बीह, तहलील, सारी इबादत। तो परवरदिगार ने कहा मूसा ये सब चीज़ें तुम्हारे काम आने वाली हैं। ये इबादत जन्नत में तुम्हारे दर्जात को बुलंद करेंगी, ये तस्बीह तहलील तुम्हारे मर्तबे को बुलंद करेंगी, या ये रोज़ा तुम्हारे अज़ाब को रोकेगा, ये तस्बीह तहलील ये सब चीज़ तुम्हारे काम आने वाली है। ये बताओ तुमने मेरे लिए क्या काम अंजाम दिए। नहीं, ये तो अभी सवाल हो रहा है। अभी तो देखो जवाब अल्लाह क्या जवाब देता है। ये तो सवाल खुदा जनाब मूसा से कर रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या काम अंजाम दिए। जनाब मूसा ने बता दिए कि ये काम अंजाम दिए। खुदा ने कहा ये सब काम तो तुम्हारे हैं, ये बताओ मेरे लिए क्या काम अंजाम दिए। तो अब सवाल है कि मूसा साकित, सुकूत, क्या जवाब कुछ है ही नहीं। अब परवरदिगार ने कहा
کہ موسیٰ میرے لیے جو کام انجام دینے وہ سن لو. وہ 4 کام ہیں جو میرے لیے انسان کو کام انجام دینے. وہ کتنے ہیں؟ 4. نمبر 1 بھوکے کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا. تیسرا کیا ہے؟ بے لباس کو لباس. چوتھا کیا ہے؟ عالم کا احترام کرنا. نہیں, عالم سے مربوط ہے, عالم سے ہی مربوط ہے. اہل علم کے ساتھ بیٹھنا, اہل کے ساتھ بیٹھنا. دیکھیں اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کو اللہ کہتا ہے جناب نے نبی موسیٰ سے کہ تم میرے لیے 4 کام انجام دو. تو دیکھیں بھوکے کو کھانا کھلانے میں کتنی روایتیں پیش کی گئیں؟ 3. جناب موسیٰ کی, جنت مشتاق ہے, اور پیغمبر کی. اب آئیے تاریخی واقعات, کہ تاریخی واقعات سے اس بات کو ہم ثابت کریں یا اپنے موضوع پر ایک دلیل پیش کریں کہ اگر انسان بھوکے کو کھانا کھلائے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے. تاریخ نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک شخص کاروان میں حج کے لیے جا رہا تھا, اور لوگ, آپ کو پتہ ہے اس زمانے کا حج کتنا طولانی ہوتا تھا. ایک شہر دوسرا شہر پھر جا کر مکہ اور مدینہ, یعنی ایک عرصہ لگ جاتا تھا. ایک شخص کاروان کے ساتھ حج کے لیے چلا اور کوفہ پہنچا. اچھا, جب وہ کوفہ پہنچا اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. اس نے دیکھا کہ خاتون ہے, وہ ایک جہاں پہ کوڑا اور کرکٹ پھینکا جاتا ہے, کچرا پھینکا جاتا ہے, وہاں سے کچھ تلاش کر رہی ہے. تو اس نے کہا کہ یہاں تو لوگ اچھی چیزیں نہیں پھینکتے, کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں, تم یہاں کیا تلاش کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بیوہ ہوں, میرے بچے ہیں, اور کمانے والا کوئی نہیں, میں یہاں کھانے پینے کی چیز تلاش کر رہی ہوں, شاید کچھ چیز مل جائے میرے بچوں کے لیے. اس شخص نے کیا کیا کہ وہ تمام پیسے جو حج کے لیے جمع تھے وہ اس خاتون کی مدد کی. وہ سیدانی بھی تھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. خود سیدانی یعنی سیدوں کے لیے آیا ہے روایتوں میں, کتنا احترام کرنا چاہیے وہ الگ ہے. اس نے وہ تمام رقم جو ہے وہ اس سیدانی کو دے دی کہ تم اس سے اپنی مشکل کو حل کرو. اور کاروان والوں سے کہا بھائی اس سال میں اب حج پہ نہیں جاؤں گا. کاروان وہاں سے چلا. چلنے کے بعد جب واپس آیا, اسی کوفہ شہر میں واپس آیا, ایک شخص اس کے پاس آیا, اس شخص کے پاس آیا جس نے 10,000 دینار دیے تھے. اس سے کہا کہ بھائی تم مجھے مینا میں ملے تھے اور میں نے تم سے قرضہ لیا تھا 10,000 دینار کا, تو یہ قرضہ تم اپنا واپس لے لو. اس نے کہا میں نے تو حج کیا ہی نہیں اس سال, میں تو حج پہ گیا ہی نہیں ہوں اس سال. کہا نہیں, تم مینا میں تھے, مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تھی, میں نے تم سے کہا کہ تم قرضہ دو, تو تم نے 10,000 دینار مجھے قرضہ دیا, اور یہ قرضہ تم اپنا واپس لے لو. میں نے کہا تو کوفہ پہنچ کے دوں گا, کوفہ آ گیا تو اپنا قرضہ واپس لے لو. کہنے لگا میں تو اس سال حج پہ گیا ہی نہیں, میں نے تو تمہیں قرضہ دیا ہی کہنے لگا نہیں تم ہی تھے. خیر بہت زیادہ اس نے اصرار کیا, اس نے لے لیے. یہ بھی اب پریشان ہے کہ میں تو حج پہ گیا ہی نہیں, میں نے کیسے اس کو پیسے دے دیے. بہت پریشان تھا. خیر پریشانی کے عالم میں سویا. کہتا ہے رات خواب میں پیغمبر آئے. پیغمبر اسلام آئے اور آ کر اس سے کہنے لگے کہ ہاں تم اس سال حج پر نہیں گئے تھے, تم اس سال حج پہ نہیں گئے تھے, لیکن تم نے میری بیٹی کی جو مدد کی, اس کو جو 10,000 دینار دیے, اللہ نے تمہاری شکل میں ایک فرشتے کو خلق کیا جس نے تمہاری نیابت میں حج کیا, اور یہ وہی فرشتہ انسانی شکل میں تھا کہ جس نے اس کو 10,000 دینار قرضہ دیا. تم نہیں گئے, لیکن تمہارا یہ عمل کہ اس طرح بھوکے کو تم نے کھانا کھلایا, اس طرح تم نے ہماری اولاد کی مدد کی, تو اللہ نے تمہاری شکل میں ایک فرشتے کو خلق کیا ہے, اور جب تک تم زندہ ہو یہ فرشتہ ہر سال حج کرتا رہے گا. تو دیکھیے یہ ہے جنت میں جانے کا راستہ کہ انسان بھوکے کو کھانا کھلائے. اور یہ بھی ایک موضوع آئے گا کبھی انشاءاللہ کہ یہ تو انسانوں کے لیے نا, جانوروں کو اگر انسان خیال کرے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے اللہ کے. اس کا بھی واقعہ تاریخ میں بہت سے ہیں, کہاں سے کہاں پروردگار عالم نے ان کو پہنچا دیا. تو لہٰذا انسان جو اللہ کی مخلوق ہے اس پہ جہاں کر سکتا ہے. تو پہلی چیز جو ہم نے ابھی مختصر آپ کے سامنے بیان کی, پہلی چیز ہے بھوکے کو کھانا کھلانا.
یہ جنت میں جانے کا راستہ انسان اب بہرحال اپنے طور سے جتنا خیال کر سکتا ہے انسان اس چیز کو خیال کرے. نمبر 1 پیغمبر اسلام نے کہا دوسری چیز, وہ اس نے آ کے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول مجھے جنت میں جانے کی رہنمائی فرمائے. تو اللہ کے رسول نے جب رہنمائی فرمائی تو اس میں پہلا بھوکے کو کھانا کھلانا, دوسرا بیان کیا پیاسے کو پانی پلانا. اچھا, اب پیاسے کو پانی پلانا بھی بہت ثواب ہے. شاید ایک روایت میں نے یہاں پر پڑھی تھی جب تجارت کی بحث تھی, مجھے یاد نہیں بحث کون سی تھی, دیکھا تو روایت لکھی ہوئی تھی تجارت کی بحث میں کہ پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب کتنا ہے. بہت آیا روایتوں میں. ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے, کتاب قطرہ ہے, اس میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے چچا جناب حمزہ ابن عبد المطلب کو اور اپنے چچا داد بھائی جناب جعفر طیار کو خواب میں دیکھا. کس نے دیکھا خواب میں؟ پیغمبر رسول خدا. اور کیا دیکھا خواب میں؟ دیکھا خواب میں پیغمبر نے ایک منظر دیکھا, ان شخصیتوں کو دیکھا کہ یہ ان کے سامنے ایک تش رکھا ہوا ہے اور وہ تش میں انگور نہیں, انگور جیسا کہتے ہیں پھل ہے. ایک انگور ہوتا ہے, ایک انگور جیسا مثل انگور. کیوں کہتے ہیں کہ پیغمبر کہتے ہیں جب انہوں نے اس کو تناول کیا, جب وہ شیر ہو چکے کھا چکے تو وہ پھل پھر انگور میں تبدیل ہو گیا. پھر جب وہ کھا چکے تو پھر وہ کس میں تبدیل ہوا؟ کھجور میں تبدیل ہوا. تو پیغمبر نے جب یہ ان کی مرتبہ دیکھا تو ان سے سوال پوچھا. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ آپ کا یہ مرتبہ یہ مقام یہاں پر پہنچے ہیں, اس کی کیا وجہ تھی؟ اب انہوں نے دیکھی کیا چیز بتائی. دیکھیں ہماری گفتگو ابھی بھی میں نے کہا عمل میں ہے, اور اس کے بعد والا لیکچر اس میں بھی موضوع عمل ہے, اس میں اور بھی چیزیں آئیں گی لیکن عمل بھی آئے گا. تو انسانی زندگی میں اہم ترین چیز عمل ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب دیکھیں وہی عمل ہے جو انسان دنیا میں ان کاموں کو انجام دیتا ہے, مرنے کے بعد وہ اس کو ایک اچھی شکل میں دیکھتا ہے اور اچھے مقام, وہ عمل اس کو ایک اچھے مقام تک پہنچا دیتی. اب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم دنیا میں 3 عمل کرتے تھے. کتنے عمل؟ 3 عمل. کون کون سے 3 عمل ہیں؟ ہاں 3 عمل یہی ہے. ایک ہے پانی پلانا, کہ ہم دنیا میں لوگوں کو پانی پلاتے تھے, پیاسے کو پانی پلاتے تھے. اچھا اب یہاں پہ میں رکوں, ایک روایت اور بھی میں نے تو پوری تو بیان نہیں کی, مجھے یاد ہے جناب جبرائیل, روایت سنی آپ نے, جبرائیل سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم دنیا میں آؤ تو کتنے کام کہے جبرائیل نے؟ نہیں. اگر جبرائیل سے کہا کہ تم اگر اللہ تمہیں انسانی شکل دے تو دنیا میں کیا؟ جبرائیل نے کہا اللہ مجھے اگر انسانی شکل میں بھیجے گا تو میں 7 کام کروں گا جس کو میں پسند کرتا ہوں. ان میں ایک ہے حاجیوں کو پانی پلانا. پانی پلانے کا کام بہت اہم ہے انسانی زندگی میں, مختلف جگہ پہ حاجیوں کو پانی پلانے کا بھی ہے, عام زندگی میں حالت میں بھی پانی پلانے کا. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے آگے سبیل گھر کے آگے جو ایک سبیل رکھ دیتے ہیں یا ایسا سسٹم ڈال دیتے ہیں کہ لوگ آتے جاتے پانی پیتے رہیں. تو لہٰذا اس روایت کو, پیغمبر کی روایت کہ جس میں اللہ کے رسول سے انہوں نے جب بیان کیا کہ 3 چیزیں تھیں. نمبر 1 پانی پلاتے تھے ہم دنیا میں لوگوں کو. نمبر 2 کہ ہم آپ پہ جب بھی آپ کا نام آتا تھا تو ہم درود بھیجتے تھے محمد و آل محمد. اور تیسرا تھا کہ آپ کے چچا داد بھائی علی بن ابی طالب کی محبت. دیکھیے یہ بھی جنت میں پہنچاتی ہے. یہ جو ایک موضوع ہم نے شروع کیا نا کہ وہ عمل جو انسان کو جنت میں پہنچاتے ہیں, وہ تقریباً مختلف روایتوں میں, ایک روایت میں آپ کو 15 نہیں ملیں گے. ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے ابھی جتنا وقت ہوگا اتنا بیان کر دیں گے. 5-7 چیزیں بیان کی, 7 چیزیں 8 چیزیں. ممکن ہے دوسری روایت میں کچھ اور مل جائے آپ کو, ممکن ہے کسی روایت میں کچھ اور مل جائے. تو اس طرح اگر آپ جمع کرنے جائیں گے تو آپ کو تقریباً 15 عمل 20 عمل مل جائیں گے سارے جمع کرنے سے, کہ یہ وہ عمل ہیں کہ جو انسان کو جنت میں پہنچاتے ہیں. تو پہلا عمل ہو گیا بھوکے کو کھانا کھلانا, دوسرا عمل ہو گیا پیاسے کو پانی. اب تیسرا اور چوتھا عمل.
تیسرا اور چوتھا عمل جو ہے وہ ایک ساتھ ذکر ہوتا ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ نہیں, تیسرا اور چوتھا ایک ساتھ آتا ہے, یعنی عموماً اس کا ذکر ایک ساتھ ہوتا ہے. تیسرا اور چوتھا ہمیشہ عموماً ایک ساتھ ہوتا ہے, اس لیے میں تھوڑی ہنٹس دے رہا ہوں تاکہ آپ پہنچ سکیں. امر بالمعروف نہیں, میں نے کہا نا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا, یہ بھی ایک کام ہے اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اس کے متعلق جو آیات آئی ہیں, کتنی آیات, 40-50 کی شاید آیات ہوں گی میرا خیال ہے. اگر آپ دیکھیں پھر اس میں امر بالمعروف کی شرائط بھی ہیں, اس میں امر بالمعروف کرنے والوں کے فوائد بھی بیان کیے گئے. خیر ایک امر بالمعروف نہیں کر خود ایک موضوع ہے, اور معاشرے میں اگر امر بالمعروف نہ ہو تو کیا ہوگا, اس کی ایک مثال دے کر پھر میں اس بات کے اوپر آتا ہوں. فرض کریں آپ کشتی میں جا رہے ہیں, مشہور مثال ہے, شاید سنی بھی ہوگی آپ نے. آپ اس زمانے کی کشتیاں ہوتی ہیں ذہن میں ہوگی آپ کی کہ سب کے الگ الگ سنگل سیٹس ہیں, اور ایک شخص اپنی سیٹ میں سوراخ کرنے لگے تو آپ کیا اسے سوراخ کرنے دیں گی؟ کیوں؟ ہاں, وہ کہے گا یہ میری سیٹ ہے, میں نے اسے خریدی, اس کی میری مرضی, میں سوراخ کروں اسے توڑوں, آپ کو کیا پہنچتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی اگر آپ اس کی آپ ٹھیک ہے آپ کی سیٹ ہے, آپ نے خریدی ہے, لیکن اگر آپ اس میں سوراخ کریں گے تو اس میں پانی آ جائے گا. کشتی میں جب پانی آئے گا تو نقصان ہم سب کو ہوگا. کہتے ہیں امر بالمعروف کی مثال ایسی معاشرے میں, اگر امر بالمعروف نہیں کیا تو اس کا نقصان سب کو ہی ہے. دیکھیں اب تاریخ میں بنی اسرائیل کے واقعات میں ایک قوم تھی, 1 لاکھ کی آبادی تھی. غالباً خداوند متعال نے کیا کہا جب فرشتے سے کہا سب کو عذاب دو, کا پروردگار ہے تو 40,000 نیک ہیں یا 60,000 نیک ہیں, 40,000 برے ہیں, تو کیا کہا پروردگار نے کہ وہ جو اچھے تھے وہ دوسروں کو اچھائی کا حکم نہیں دیتے تھے, خاموش رہتے تھے. اچھا اب اس میں بھی ایک بحث ہے البتہ کہ کہاں پہ بولنا ہے اور کہاں پہ خاموش رہنا ہے. بہرحال یہ ایک معاشرے میں جب جاتا انسان, بہت سے ایسے مسائل ہیں خود زندگی میں, یہ آپ کی اپنی زندگیاں ہیں, گھریلو زندگی ہے, معاشرتی زندگی ہے, مختلف لائف ہیں, تو کہاں پر گناہ ہو رہا ہے, کہاں پہ ہمیں روکنا ہے, کہاں پہ نہیں روک سکتے انسان, ممکن ہے شاید وہاں پہ یہ حکم ہو کہ یہاں کہنا ضروری نہیں ہے, تو لہٰذا یہ انسان کو مورد دیکھنا پڑے گا. اور امر معروف انسان جب کرے گا تو ہی معاشرے میں اچھائی آئے گی اور لوگ برائی سے بچیں گے. اب اس کی ایک مثال میں پیش کروں گا, ایک ایسی مثال دوں گا کہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو رہی ہیں. ایک تو ہے کہ اچھائی کا حکم دینا, ایک مثال وہ ہے, ایک برائی سے روکنا. دونوں چیزیں اب جو میں مثال دینے جا رہا ہوں اس میں دونوں چیزیں ہیں. یعنی ایک واقعہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اس واقعے میں دونوں پیغام موجود ہیں. وہ کون سا واقعہ ہے؟ مسجد گوہر شاد کا نام سنا ہوگا آپ نے, کہاں پر ہے؟ امام رضا کے روزے میں. خدا سب کو زیارت نصیب کرے. وہ کس نے بنائی تھی؟ ایک خاتون نے وہ مسجد بنائی تھی. دیکھیں آپ آج کا حرم ذہن میں مت رکھیں, آپ حرم رکھیں اس زمانے کا. چھوٹا سا حرم ہے, مسجد اس وقت حرم سے باہر تھی. وہ خاتون بہت نیک تھی جس کا نام تھا گوہر شاد. گوہر شاد اس کا نام تھا. اس خاتون نے چند مزدور کو ہائر کیا اور اس کے بعد تمام مزدوروں سے شرط لگائی تھی کہ آپ تمام مزدور باوضو یہ مسجد بنائیں گے. ایک اس کے بعد جو جانور آپ استعمال کریں گے, مٹی لانے میں, اینٹیں لانے میں استعمال کریں گے, جانوروں پہ اس وقت استعمال ہوتے تھے, مٹی لانی ہے, اینٹیں لانی ہے, مختلف چیزیں جو جانوروں پہ جو بار کریں گے سامان, ان جانوروں کا کھانے پینے کا انتظام مکمل صحیح ہونا چاہیے. ایک, ان جانوروں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. دو, اب آپ دیکھ رہے ہیں خاتون کتنا مسجد بناتے وقت کتنا خیال رکھنے کن چیزوں کا, کہ جو جانور استعمال ہو رہے ہیں ان کے خیال, خود جو لیبر ہے, جو مزدور ہے, ان سے باوضو کی شرائط ہے, ان کے جو حقوق ہیں ان کو ملیں گے, ان کے حقوق ان کو ملیں گے. ماجرا یہ ہوا اس میں.
یہ خاتون جب آتی تھی مزدوروں سے بات کرنے کے لیے تو اپنے چہرے پر ایک نقاب ڈالتی تھی اور نقاب ڈال کے پھر وہ گفتگو کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خاتون جب آئی ان سے بات کرنے مزدوروں سے تو ہوا کی وجہ سے اس کا نقاب اٹھ گیا. تو ایک مزدور کی نگاہ اس کی خاتون کے چہرے پر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا. بہت خوبصورت تھی. اب اتنا عشق میں ایسا مبتلا ہوا کہ اس نے کام پہ آنا چھوڑ دیا. اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ جب خاتون آئی اس نے پوچھا کہ وہ مزدور نظر نہیں آ رہا, کہا وہ بیمار ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ دیکھیں اس کا اخلاق تھا, ہو سکتا ہے نہیں جاتی ملنے, کوئی دوسرا مزدور لے لیں, لیکن نہیں, کہا کہ اس کا اخلاق تھا. جا کر اس کے احوال پرسی کی, عیادت کی, تو اس کی ماں نے ساری صحیح سی بات اس کو خاتون کو بتا دی کہ دیکھو یہ بیمار کیوں ہوا, اس کی وجہ کیا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے. اس پورے واقعے میں دیکھیں, واقعہ جب بھی بیان کیا جاتا ہے, مختلف آپ نے سنے واقعہ بیان کرنے کے بعد اس کا نتیجہ مہم ہوتا ہے کہ اس واقعے میں پیغام کیا ہے. اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے, اس مرد سے کہا ٹھیک ہے اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن میری ایک شرط ہے. یہ جو مسجد بنی ہے نا, ابھی جو مسجد بنائی گئی ہے, اس میں 40 دن تم اعتکاف کرو. 40 دن تک کہ ایک آواز آئی ہے اعتکاف. ہاں 40 دن سے کیا کرو, اعتکاف کرو. جب اعتکاف 40 دن کر لینا تو اس کے بعد پھر میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی. جب تم راضی ہو جاؤ گے تو میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں گا. میرا مہر یہی ہے کہ تم 40 دن اعتکاف کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کو اس بات کی تو خوشی ہوئی, چلو راضی ہو گئی اس بات کے اوپر کہ یہ مجھ سے شادی کرنے پہ 40 دن کیا جاتا ہے, اعتکاف ہی تو کرنا ہے, مسجد میں بیٹھنا ہے. جا کے مسجد میں 40 دن اعتکاف. 40واں دن جب پورا ہوا, 40واں دن جب پورا ہوا تو اس خاتون نے اپنے غلام کو بھیجا, کہا جا کے اس سے پوچھو کہ اب اس کا کیا ارادہ ہے, کہ اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں اپنے شوہر سے طلاق لے کے اس سے شادی کروں. تو اس خاتون کے غلام کو جب بھیجا تو اس شخص نے اب کیا کہا, یہ جواب مہم ہے. اس شخص نے کہا اس غلام سے کہ جا کے اپنے مالکان کو کہنا کہ اس کا تو پہلے بہت بہت شکریہ ادا کرنا کہ اس نے مجھے حقیقی عاشق سے ملا دیا. کہ جب میں نے 40 دن مسجد میں رہ کر اعتکاف کیا تو مجھے اب پتہ چلا کہ اصل کس سے عشق کس سے کرنا چاہیے. کہ اصل عشق میرا خدا سے ہو گیا ہے. کہ مجھے دنیا سے بیزاری ہے, اب دنیا سے مجھے لگاؤ نہیں ہے. کہا اپنی مالکن کو جا کے شکریہ ادا کرنا اور کہنا کہ اس نے مجھے خدا کی طرف مائل کیا, اور اس کے بعد جا کے اس کو شکریہ ادا کرنا. اب دیکھیے کہتے ہیں کہ یہی آدمی سب سے پہلے اس مسجد کے امام جماعت بنے اور بعد میں انہوں نے محنت سے پڑھا اور اس کے بعد وہ اس زمانے کے مرجع اور مجتہد بھی بنے. تو دیکھیے کہاں پہ گناہ تھا اور کس طرح اس کی رہنمائی کی گئی. اب دیکھیں اس کو برائی سے بھی روکا, ہمارا موضوع کیا, امر معروف اور نہی عن منکر. برائی سے بھی روکا اور اچھائی کا, اچھائی کی طرف برایا, مسجد کی طرف بھیجا, اور گناہ سے بھی اس کو روکا. تو دیکھیں یہ ہے امر معروف نہی عن منکر. یہ میں نے ایک بہت چھوٹی سی آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے, کتنے تاریخ میں واقع, کیوں میرا اصل موضوع تو یہ کہ جنت میں جانے کا جو راستے ہیں وہ فہرست میں آپ کو گنوا دوں چند چیزوں کی, جن میں ایک ایک دو چیزیں آ رہی ہیں, تو میں آپ کو اس کا ایک آدھ واقعات بھی سنا دیتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت تھوڑی سی اندازہ ہو کہ دیکھیں امر معروف کی اہمیت کیا ہے. انسان معاشرے میں اگر اچھا ہی کام کرے, اچھا کام کرے, لوگوں برائی نیکی کی طرف بلائے اور گناہوں سے روکے, دیکھیں ہمت سے ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے, ارے نہیں مولانا کچھ نہیں ہو سکتا, یہ تو صرف باتیں کہنے کی ہیں. ایسا نہیں ہے. انسان سب سے اہم چیز ہے انسان کی ہمت اور کوشش, اور اس سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ پروردگار عالم پہ بھروسہ. سب سے بڑی چیز خدا ہے, توکل پر خدا. یہ انسان اگر توکل کرے, دیکھیں عمل کی بات آ رہی ہے نا, عمل جنت میں پہنچانے کے لیے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے نا, موضوع وہی ہمارا. چلے ایک دلچسپ قصہ بھی آپ کو سنا, وہ بھی خاتون کا قصہ ہے کہ زبیدہ نام تو آپ نے سنا ہوگا, کون ہے, ہارون رشید کی زوجہ. دو فقیر
ان کے دروازے پہ بھیک مانگ رہے تھے. اور کیا کہہ رہا تھا ایک فقیر؟ کیا کہہ رہا تھا ایک فقیر؟ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے لطف و کرم سے مجھے دے. پروردگار کے لطف و کرم، یعنی خدا پہ توکل سے مانگ رہا تھا. کہہ رہا تھا پروردگارہ تیرے لطف و کرم سے چاہیے. کس کے؟ زبیدہ کے دروازے پہ بھیک مانگنا بھی نہ ہے، یہ بھیک مانگ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار کے لطف و کرم سے چاہیے. اور دوسرا کہتا تھا، ام جعفر کہتے تھے زبیدہ کو، کہتا تھا کہ زبیدہ کے لطف و کرم سے چاہیے. تو زبیدہ نے سوچا یہ چلو مانگ رہا ہے تو اسے بھی دے دیا جائے. مانگ رہا ہے وہ اللہ کے لطف و کرم سے مانگ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے. تو زبیدہ کیا کیا؟ زبیدہ نے یہ جو فقیر جو زبیدہ کے نام پر مانگتا تھا، روزانہ 10 دن تک ایک مرغہ انفاق کیا. تو فقیر ہے، اور اس مرغے کے اندر سونے کا ایک سکہ رکھا، مرغے کے شکم میں ایک سکہ رکھا تاکہ اس غریب کی مدد بھی ہو جائے جو مانگ رہا ہے. اس کو دیا، اور اس غریب کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیتی تھی. جو دوسرا جو اللہ کے لطف و کرم مانگے اس کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دے دیتی، لیکن اس کو زیادہ دے رہی تھی اس لیے کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے. دیکھیں انسان ہوتا ہے نا، یہ اس واقعے میں ایک بہت چیز یہ کہ انسان اپنے آپ کو بڑا جب سمجھنے لگتا ہے، یہ اللہ اس کو پھر درس بھی سکھاتا ہے. کبھی انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے کہ میرے نام سے مانگ رہا ہے، میرے اپنے آپ سے کہا یہ چلو مانگ رہا ہے اسے دے دیا جائے. روزانہ ایک مرغہ بھیجا، اس کے شکم میں ایک سونے کا سکہ. 10 دن تک ہو گئے. پھر زبیدہ نے کہا یہ روز مانگتا ہے، 10 دن تک تو اس کو دیا، اتنا مالدار کر دیا، سونے کا ایک سکہ دیا اتنا، پھر بھی یہ مانگ رہا ہے. تو فقیر کو بلایا، کہا کہ تمہیں اتنی دولت دی، اتنا مال دیا، اس کے باوجود تو تمہارا دل نہیں بھرا، تم روز آ کے 10 دن تک تو تمہیں دیا، اس کے بعد بھی تم آ کے مانگ رہے ہو. تو کہنے لگا کون سی دولت؟ کون سی دولت آپ نے دی ہے؟ کہا جو مرغہ میں تمہیں دیتی تھی اس کے شکم میں ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا، 10 دن تک 10 سونے کے سکے تمہیں دیے ہیں. کہنے گے مجھے کیا پتا. کہا مجھے تو مرغہ اچھا نہیں لگتا تھا. کہا میرا جو پڑوسی فقیر تھا اس کو 2 درہم میں روزانہ بیچ دیتا تھا جو تم مرغہ دیتی تھی. تو اس کے بعد زبیدہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ کا لطف و کرم کیا ہوتا ہے. یہ ہے پروردگار. کہا نا توکل کرو اللہ پر. تو انسان جب پروردگار عالم پہ توکل کرے گا، اللہ کے لطف و کرم سے مانگے گا، تو پروردگار کو پتا ہے کہ اس کو کس طرح دینا. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو بات ہماری پہنچی کہاں تک کہ یعنی 4 صفتیں ابھی تک اب بیان ہوئی ہیں. 4 صفتیں کہ انسان کو جنت میں پہنچانے والی. اگر دیکھا جائے تو آپ وہ خواب کی تعبیر جو پیغمبر اسلام نے خواب دیکھا وہ عمل بھی شامل کر لیں. 3 عمل وہ بھی ہیں. درود ہو گیا، علی کی محبت ہی جنت میں پہنچائے گی، اور اس کے بعد پیاسے کو پانی پلانا، تو وہ بھی عمل اسی میں آ گیا. تو 4 یہ ہو گئے، 2 وہاں پر ہو گئے. کتنے عمل ہو گئے؟ 6 عمل ہو گئے. اب آئیے ایک اور عمل. پیغمبر نے کہا اب اس روایت کو روایت مکمل ہو رہی ہے، کیونکہ اس روایت میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں. پیغمبر نے کہا کہ اگر تم یہ 4 کام نہیں کر سکتے. کون سے 4 کام بیان کیے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، امر معروف اور کہ اگر تم یہ 4 کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام اور کرو. وہ 5واں اور آخری کام. وہ کیا کام ہے؟ وہ جانتے کیا کام ہے؟ استغفار نہیں، وہ البتہ بہت مشکل ہے کام. ہاں، زبان سے اس کو پیغمبر نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو. یہ ہے 5ویں چیز جو انسان کو جنت میں پہنچائے گی. 5ویں چیز کیا ہے؟ زبان پہ کنٹرول. یہ انسان اگر اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. وہ 7 بہو والا جھگڑا تو آپ نے سنا ہی ہوگا، بہت سے قصے ہیں نا 7 بہو والے. ایک دیکھیں ہوتا ہے، یہ معاشرہ ہے، سب کچھ ہے، امکانات سب کچھ ہیں، گفتگو ہوتی ہے، واقعات بیان ہوتے ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات سے انسان درس کیا لیتا ہے. یہ مہم ہے. اب ہوتا یہ کیا تھا کہ ایک ساس نے کچھ کہہ دیا، بہو نے کچھ کہہ دیا، وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے.
ایک خاتون بہو تھی, وہ ایک عارف کے پاس, ایک عالم کے پاس آئی کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, کیا کروں؟ تو اس نے دیکھا ایک عمل بیان کیا. اس نے کہا جب تمہاری ساس تمہیں کچھ کہے نا تو پانی میں دے رہا ہوں, اسے دم کر کے اپنے منہ میں رکھ لینا. پانی دے رہا ہوں, اسے دم کر کے اپنے, پینا نہیں ہے, پئیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا, پینا نہیں ہے, کیا کرنا ہے اپنے منہ میں رکھنا ہے. اس نے بولا ٹھیک ہے, تو بہت اچھا عمل ہے, تو کوئی مشکل کام ہی نہیں دیا. عارف نے بہت اچھا عمل بتا دیا. کبھی کچھ سانس نے کہا, پانی دم کیا اور رکھا منہ میں. اب سانس بولے جا رہی ہے, سنے یہ کیسے بولے, پانی منہ میں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ چپ رہنے کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا کہ اب یہ کچھ دیکھیں, جھگڑا ہمیشہ کب بڑھتا ہے؟ جب کچھ کا سامنے کچھ کا, سامنے کچھ کا, جھگڑا بڑھتا چلا جاتا. تو ایک دفعہ اگر کہا, اب اس نے جواب نہیں دیا, ایک آدھ جملہ پھر کہہ دیا ہوگا, پھر جواب نہیں آیا, کہانی ختم, جھگڑا ہی ختم ہو گیا. تو اب جھگڑا جب ختم ہو گیا تو وہ عارف کے پاس گئے. اس نے پوچھا, عارف سے پوچھا مسئلہ سارا کیا, ہمارا تو جھگڑا بہت جلدی ختم ہو گیا. تو عارف نے پھر اسے سمجھایا کہ دیکھو جھگڑا ہوتا ہے آمنے سامنے بولنے سے, تو لہٰذا ہم نے تمہیں ایسا عمل بتایا کہ تم بول ہی نہیں سکو. اور اس نتیجے میں بات سمجھ میں آ گئی کہ جھگڑا یہ تھی. تو یہ زبان ہے جو انسان کو دیکھے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. خدا نہ خاصا کوئی اگر یہ خود پیغمبر کی روایتوں میں ہے کہ جہنم میں جانے والوں کی جو کثیر تعداد ہوگی اس کی وجہ ان کی زبان ہوگی. تو لہٰذا اب آئیے جناب لقمان کے اپنے بیٹے کو وصیت. جناب لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو وصیت کی. بہت مختصر بیان کر رہا ہوں صرف تاکہ آپ اسے کوٹ کر لیں, باقی تفصیلات پھر کبھی آئیں گی, کیونکہ میرے موضوع سے متعلق اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اس میں تقریباً بہرحال ایک چیز تو ہمارے موضوع سے متعلق ہی. بڑی کام کیجیے, جناب لقمان کے دلچسپ قصے بھی ہیں, نصیحتیں بھی اپنے بیٹے کو, جن میں سے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو 4 چیزوں کی حفاظت. نمبر 1 زبان, جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے, کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہ آپ کو ہر معصوم کے تقریباً اقوال میں ملے گا, ہر معصوم کے تقریباً اقوالات, کہ اپنے کردار کی حفاظت کرو, زبان کی حفاظت کرو, دوسروں کے اچھا سلوک کرو. یہ انسان صرف نہیں کہ پڑھ لے سن لے کہ تو روزانہ روٹین میں تو مولانا بھی پڑھتے ہیں, ہم لوگ بھی سن لیتے ہیں, چلو بھائی یہ تو نہیں. سب سے اہم چیز پریکٹیکل لائف میں ہے کہ سننے کے بعد دعا کریں پروردگار اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. تو خیر, جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. پہلی وصیت کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو. دوسری وصیت کی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو نامحرم سے, نگاہوں کو نیچے رکھو, نامحرم سے حفاظت کرو. اور تیسری وصیت کی بدگمانی نہ کرو. معاشرے میں کتنے ایسے فساد ہیں کہ جو بدگمانی سے ہوتے ہیں. اچھا, بدگمانی کیسے ہوتی ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. نہیں, یہ تو خیال تو ہے, لیکن اس کے دیکھیں بدگمانی عموماً کیسے ہوتی ہے. آپ نے کہا اچھا فلاں اس کے گھر گیا تھا یا اس کے گھر گئی تھی, بس یہ بات اسی نے کہی ہے, جسے کہتے ہیں بدگمانی. اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ بات اس نے کہی ہے نہیں کہی ہے. ہم اپنی طرف سے ایگزیوم کرتے ہیں کہ ہاں یہ شادی میں ان کی ملاقات ہوئی ہوگی, ہاں یہ ان کی ملاقات, یہ بات حتماً انہوں نے کہی ہے, ہاں بس یہ ہے بدگمانی. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کسی کے گھر گئے, کچھ دیکھا, بس فوراً بدگمانی کی گئے, جبکہ روایت میں کیا ہے؟ 70 مرتبہ گمان کی روایت. وہ ایک الگ ہے. ایک اور روایت میں پیغمبر کی روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کسی کے منہ سے شراب کی بو بھی آئے نا, تب بھی یہ تصور کرو کہ اس نے کلی کی ہوئی پی نہیں ہوگی. آپ سوچیں کہاں تک لا کے چھوڑا ہے, یوں اپنے الفاظ میں کہاں پہ لا کے چھوڑا کہ اگر کسی کے منہ سے آپ خدا نہ خاصا شراب کی بو آ رہی ہے, ہم تو فوراً ابھی شراب کی بوتل, کیا بعض لوگ کہتے ہیں اب کسی نے بتایا, کسی بہرحال یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, خیر بہرحال نہیں, کہ کسی کی گاڑی کسی ایسی جگہ پہ دیکھی جہاں شراب خانہ تھا, وہ کسی سے کو ملنے آئے تھے, اچھا اس کا مطلب یہ وہاں آئے تھے, اس کا مطلب یہ اندر بیٹھے ہوئے. فوراً انسان حساب کتاب بدگمان نہیں. کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہوئے ہیں. ہم تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی باتیں ہیں آپ کے وہم گمان میں نہیں, کوئی آپ کے متعلق اتنی بدگمانیاں لے کے بیٹھا ہوا ہے, ہوتا ہے. تو اس سے پوچھو بھائی کم سے کم آگے آپ ہم سے تو پوچھ لے, آپ اپنے طور سے بدگمانی کر کے بیٹھے ہوئے.
تو یہ بدگمانی بہت خطرناک. اس کا اچھا بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ نہیں, بدگمانی کا علاج ہے بدگمانی نہ کی جائے. یہ اس کا علاج ہے. حسن ظن رکھے, اچھا ظن رکھے, بدگمانی نہ کرے, کسی کے خلاف کوئی بات ذہن میں آ رہی نہیں. یہ ہوتا ہے بہت معاشرے میں, پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ ہے. میں اس کی مثالیں مزید نہیں دے رہا, 2-4 مثالیں میں نے دے دی, ورنہ خود ایک تقریر ہو جائے بدگمانی کے اوپر, اور اسی سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, انسان ایک دوسرے کے دل میں خدا نہ خاصا اچھا ایک آدمی کے لیے سوچتا ہے, پھر برا خیال آ جاتا ہے کہ نہیں اچھا اتنے تو ایسا کیا, جبکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان بدگمانی نہ کرے. جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بدگمانی مت کرو, اس سے ظن رکھو. اور چوتھی اور آخری چیز جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی کہ اپنے شکم کو حرام سے بچا, اپنے شکم کو حرام سے بچا. تو کتنی چیز یہ ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی, جو ہمارے موضوع سے متعلق ایک زبان تھا, لہذا باقی چیزیں بھی میں نے آپ کے سامنے نقل کر دی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جنت میں پہنچاتی ہیں. 7-8 چیزیں میں نے بیان کر دی, اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو وہ چیزیں بھی کہ جنت مشتاق کن عمل کی. اس میں ایک عمل ہے بھوکے کو کھانا کھلانا, اس میں سے ایک عمل یہ. ایک سوال ہے سر, بھوکے کو کھانا کھلانے سے عموماً یہی خیال آتا ہے کہ کسی باہر والے کے لیے کچھ انتظام کیا جائے. تو جو گھر میں خواتین رہ کے گھر والوں کے لیے کھانا وغیرہ پکا رہی ہیں, وہ بھی تو بھوکوں کے لیے انتظام کر رہی ہیں. نہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کون سا, بھوک لگنے پہ انتظام کر رہی ہیں. نہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ نہیں یہاں مراد دیکھیں, ڈپینڈ کرتا ہے یہاں مراد گھر والی خواتین سے کیا مراد ہے؟ آپ کام کرنے والی مراد ہے؟ نہیں, یہاں پہ مراد انفاق ہے. یہاں پہ مراد وہ کھانا کھلانا نہیں ہے, وہ تو کسی. ہاں پوچھو, سوال پوچھو, کوئی مسئلہ. کام کرنے جاتی ہیں خواتین, گھروں میں کھانا پکاتی ہیں, وہ بھی تو اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کر رہی ہیں نا کھانے کا. ہاں ٹھیک ہے, کما رہی ہیں, کما کے لے جا رہی ہیں, اس حوالے سے نہیں ابھی تک میں سوال نہیں سمجھا آپ کا. خواتین باہر نکلتی ہیں, ٹھیک ہے, بعض اوقات گھروں میں کھانا بناتی ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی ہیں تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے. وہ نوکری, وہ الگ ہے, وہ نوکری کر رہی ہیں, وہ الگ ہے. دیکھیں وہ الگ ہے, دیکھیں وہ نوکری میں آئے گا. وہ بھی اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گی تو ان کا نیک شمار ہوگا. فیملی ممبر کے لیے. ہاں دیکھیں, میں آپ کو اب سوال سمجھا. میں آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ خواتین جو گھروں میں کھانا بناتی ہیں وہ اس کی اجرت لیتی ہیں, کھانا بنانے کی وہ اجرت لیتی ہیں. اور کھانا بنانے کی اجرت یہاں مراد یہ نہیں ہے میری بحث. ہماری بحث ہے جیسے ہم کسی فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ بہت سے ایسے گھرانے ہیں, اس کو اور میں آسان کروں, کہ آپ جہاں جانتی ہیں کہ ان کے گھر میں کھانا مشکل سے آتا ہے تو آپ نے راشن کا انتظام کر دیا, یہ مراد ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں. یا کہیں بھی آپ گئے, آپ نے کہا کہ کسی مسجد کے باہر کچھ لوگ بھوکے, اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے ان کو روزانہ کھانا پہنچانا, آپ نے کوئی کینٹین والے سے کہا, کسی سے کہا بھائی ان کو روزانہ کھانا دے دینا, پیسے آپ مجھ سے لے لینا. آپ نے اس کے لیے کھانا بنوا دیا 1 مہینے کا. 10 قسم کے طریقے کار ہے. روزانہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے وہاں جانا. بہت سی ایسی جگہیں جہاں آپ کے روز جا کے اس کو کھانا کھلانا, یا آپ بیٹھے ہیں, لوگ دیکھتے رہیں گے کیا ہو رہا ہے, مشکل ہے. تو اس کے طریقے کار ہیں. آپ اس کا جب آپ نے دیکھا کہ قریب میں کون کینٹین والا ہے, 10 طریقے مثال کے طور بہت 2 جگہ پہ ہوٹل ہے. آپ بہت سے, میں جگہ نہیں بتا رہا ورنہ بہت سی جگہ ہیں کہ جہاں ہوٹلس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی 20 فقیر کو کھانا ہماری طرف سے کھلا دو, 50 فقیر کو کھانا ہمارے. اب وہ وہاں کھانے ہوتے ہیں بیچارے وہ افراد جن کو روزانہ کھانا میسر نہیں ہوتا, وہ بیچارے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا آدمی آئے جو ہمارے کھانے کا انتظام کرے. یہ مراد ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے مراد یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے ایک سوچا کہ جو وہ خواتین جو گھروں میں جا کے کھانا بناتی ہیں وہ مراد نہیں ہے. کیا؟ ہاں نہیں, وہ تو مجبور, ہاں تو وہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے نا. ہاں تو یہ دیکھیں سوال صحیح ہے, آپ کا سوال برحق ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن اب یہ 2 مثلا میاں بیوی ہیں, شوہر کو کمانا ہے, اچھا شوہر نہیں کما رہا, کیا کریں گے؟ پڑھی لکھی ہوگی تو باہر جاب کرے گی, پڑھی لکھی نہیں ہے بیچاری تو یہی کام کرے گی. گھروں میں 1 گھر سے 2 گھر میں 3 گھر میں کھانا بنائے گی کہ کہیں کتنے بجے کھانا بنا رہی ہے وہ, تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے. کیا کر سکتا ہے؟ اگر شوہر نہیں کما رہا تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے تو ایک مجبوری ہے. ٹھیک, تو اس کے لیے ایک مجبوری ہے. نہیں تو آپ کا سوال جواب تو دے دیا. نہیں, جواب آپ کو ملا یا نہیں ملا؟
سر آپ کو ہوٹل بتا دیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہوٹل وغیرہ ہوں گے. ہاں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. نہیں ان کو کھانا کھانے نہیں جانا ہوگا, دینے جانا ہوگا. سر کچھ ایسے گھرانے بھی ہیں جو سید فیملیز ہوتی ہیں لیکن مرد ایسے ہوتے ہیں بالکل ہٹ. ہاں اب وہ نہ خاتون میں کوئی کام نہیں کرنا جانتی, نہ وہ پڑھی لکھی ہیں, نہ ان کو یہ گھر جا کے وہ بس گھر میں بیٹھی ہیں, کبھی کوئی بھائی نے دے دیا کوئی بہن, تو ایسی فیملی کی مدد کرنا کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیں جبکہ پتہ ہے کہ وہ گھر کا مرد اپنے بچوں کے لیے بس کبھی لے آیا کبھی نہیں لے آیا, اسے پتہ ہے کہ سب دے دیں گے, ہیلپ کر دیں گے. اب یہ دیکھیں وہ نہیں کمانا ہے کہ اس کا مسئلہ ہے, لیکن ہمارا فرض ہے کہ اگر اس میں وہاں بھوکے ہیں تو ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں. ہمارا فرض صرف اتنا بنے گا. اب ہم اگر کسی کے اچھے ہیں کہ اس کو مرد کو سمجھائے, بلائے, بٹھائے کہ بھائی تم کماؤ, کھلاؤ, پلاؤ, اگر وہ سمجھ جائے تو فبیا تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے چلو ایک آدمی کو, یہ بھی ایک نیک کام کیا آپ نے کسی آدمی کو روزگار فراہم کر دیا, یہ بھی اسی میں آئے گا, نیک کاموں میں آئے گا کہ آپ نے ایک نیک کام کیا اور اس کو جو ہے وہ ایک نیک کام کیا اور اس کو جو آپ نے دے دیا, تو یہ بھی اسی میں شمار ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا گھرانہ ہے کہ جہاں آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کا شوہر کام نہیں کر رہا, بیوی بیچاری پڑھی لکھی, تو کام نہیں کرتے پلس ساس جیسے ان کی ہے تو وہ بھی کرتی ہے کہ نہیں ہم بھی گھر میں ہم بھی اپنے کھلانا, جی اس طرح کی بھی خواتین ہیں. کیا مزید ان شوہر کی والدہ بھی بیٹھی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی لا کے آپ نے کھلانا ہے, ہمارا بیٹا نہیں کرتا. تو ایک اسٹیپ اور, یہ تو ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ گئے. میں کب منع کر رہا ہوں, یہ ایسے ہیں واقعات, صحیح کہہ رہے ہیں, یہ پریکٹیکل لائف میں ہے ایسا. یہ تو ہمارے معاشرے کی سسٹم آؤٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں. یہ تو سسٹم خراب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا رہی بلکہ کہہ رہی کہ ہاں تو بلا رہی ہے تو ہم مجھے بھی کھلا. تو یہ سسٹم کی خرابی ہے نا, یا ان کی خرابی ہے, ان کی سسٹم کی بھی خرابی کہہ سکتے ہیں, ان کی نااہلی کہہ سکتے ہیں, اور جو آپ چاہے اردو کے الفاظ استعمال کریں وہ کہہ سکتے ہیں. وہ کیا کرے بیچارے. اچھا اب وہ خاتون تو بیچاری پریشان ہے, کیوں؟ اس کو اپنے بچے پالنے, صرف بچوں کے خاطر کہ بچے ہیں, یہ اب وہ یا تو کما رہی ہے یا نہیں کما رہی, تو کوئی نہ کوئی لا کے ان کو دے رہا ہے, بیچاری اپنی زندگی بسر کر رہی ہے. اب وہ کیا کر سکتی ہیں؟ معاشرے میں ہے سب چیزیں پریکٹیکل میں ہیں. اب یہی ہے کہ ہمارا اصل فرض کیا بنتا ہے, ہم ہیلپ کرتے ہیں, ہاں نیکی کرتے ہیں, بس نیکی کرتے. جہاں انسان پہنچ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا پوچھے گا جتنا آپ کے امکانات میں ہے. ثواب زیادہ بڑھ جائے گا نا, تو پلس اپنے گھر والوں کے لیے کما رہی ہے, پلس وہ جن کا نہیں ہے ان کا بھی کریں. ہاں بالکل ثواب ملے گا, بالکل ہاں بالکل ثواب ملے گا. اپنے لیے بھی کر رہی ہے, اپنی زحمت کر رہی ہے, جبکہ اس کا کام نہیں ہے, کر رہی ہے, ثواب بھی ہے, اور اس کے بعد شوہر کو بھی کھلا رہی ہے, شوہر کو بھی کھلا رہی ہے, بچوں کو کھلا رہی ہے, اور بقول ان کے ساس کو بھی کھلا رہی ہے. ہاں میں کم منع کر رہا ہوں, اور ایسا زیادہ ہے, زیادہ سے مراد پریکٹیکل ہے کہ یہ سب معاشرے میں پرابلمس ہیں. اور ہمارا دیکھیں آپ سب لوگوں کا بالآخر ایک فرض بنتا ہے, یہ اتنے سال آپ یہاں پڑھنے کے بعد جا کے معاشرے میں امر معروف نہی منکر کی شرائط کے ساتھ کام کرنا ہے. یہ جو آپ نے درس سنا آج, پہلے بھی ماشاءاللہ درس سنتے رہتے ہیں یہاں پہ, 4-5 سال جتنے بھی سال آپ کا کورس ہے, اور اس کے بعد آپ نے پریکٹس جا کے پریکٹیکلی طور پہ. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ, آج ایک اور پرابلم بھی معاشرے میں ہے, نہیں معاشرے میں ایک اور پرابلم کیا چل رہا ہے کہ اب جو ساس ہیں وہ کیوں ظلم کرتی ہیں, کہ ہم پہ بھی تو ظلم ہوا ہے. یہ غلط سوچ, فکر غلط ہے. بس یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے نا, کہ ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, آج بھی ایسا ہوگا. ابھی میں بہت سے پریکٹیکل باتیں بھی, بہت سی باتیں ہمارے ساتھ کیونکہ ڈسکس ہوتی ہیں, بہت سی باتیں ہوتی ہیں, لہٰذا میں ابھی اس کو نہیں بیان کر رہا, ورنہ یہ سب ہے. لہٰذا اب ہمارا فرض کیا یہ اہم ہے کہ ہم جائیں, جب جہاں بیٹھے وہاں ان کو سمجھائیں, دین بتائیں, قانون بتائیں, اسلام بتائیں. یہ نہیں کہ آپ پر خدا نخواستہ چلیں, آپ کا زمانہ ایسا تھا 40-50 سال پہلے آپ پہ ہوا, تو اب یہ کیا ضروری کہ آپ بھی اپنی بہو پہ ایسا ظلم کرو, یہ کوئی ضروری نہیں خدا نخواستہ. بلکہ آپ اس کو سمجھائیں, ٹھیک ہے وہ زمانہ تھا, لوگوں کو نہیں معلوم تھا, آپ پر ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے, آپ کی ہدایت کرے. آپ کیوں اپنے قانون قوانین ایسے بناتے ہیں؟ ہم تو عجیب قانون سنتے ہیں, عجیب قوانین لوگوں نے اپنے گھروں میں بنائے ہوئے ہیں. اسلام کے قانون تو میں نے نہیں سنے بھی تھا. اماں ابا دادا نہ جانے کہاں کے قانون. ہمارے پر دادا کا قانون تھا کہ ایسے بہو یہی کرے گی. بہت سے ایسے قانون قوانین سنے. اسلام کا قانون قوانین نہیں ہے کہ بھائی اسلام کیا کہتا ہے, پیغمبر کی سیرت کیا کہتی ہے, جناب زہرا کی سیرت کیا کہتی ہے, دین کیا کہتا ہے, ائمہ علیہ السلام کی سیرت کیا کہتی ہے, وہ کہیں نظر نہیں آتا. جی
کس کو نہیں، تو اس کی وجہ اس کی میں نے عرض کیا نا کہ ہم لوگوں نے ہمت نہیں کی. میں آپ ایک منٹ میری ایک بات غور سن لیں. اس کی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو کو ہم لوگ اپناتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے جا کے شاید یہ کہہ دیا ہم نے اتنا کام بھی نہیں کیا، ان کو اتنا سمجھایا نہیں یا اتنا ہمت نہیں کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بٹ ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہے، ہم نے کہا ہم پہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے اور بھی ہو جائے گا، کیا کر سکتے ہیں. اچھا پھر کیا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال اب بہت بات لمبی ہو جائے گی. شوہر کا اس میں کردار ہوتا ہے، شوہر کا اہم ترین کردار نہیں، شوہر کا اہم ترین کردار ہے. اس کے بعد پورے سسٹم میں نظام میں یہی ہوگا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیں بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے. آپ دین سکھانے جائیں گے تو جواب کیا ملے گا؟ ہمیں دین سکھا رہے ہیں. تو ان کو کہنا پڑے گا کہ ہاں آپ کو دین سکھا رہے ہیں. اور آپ جب یہ کہیں گے تو سامنے سے کیا جواب آئے گا معلوم ہے آپ کو؟ یہ بس زبان ہو گئی ہے. ہاں لیکن دیکھیں وہی ہے امر معروف کے لیے. دیکھیں امر معروف کے لیے اہم ترین چیز کردار ہے. ادھر امر بالمعروف کی پریکٹیکل باتیں ساری. امر بالمعروف کے لیے پریکٹیکل کام کرنا ہے، پریکٹیکلی طور پر. اگر خدا نخواستہ آپ نے بد تہذیبی، بد اخلاقی کچھ بھی کیا ایسا تو نہیں مدرسہ بدنام ہوگا. آپ کو بھی برا کہیں گے مدرسے کو کیا سیکھا 5 سال میں، یہی کچھ سیکھا ہے، ایسے جواب. تو آپ نے اپنے کردار کو ایسا رکھنا ہے جیسا معصومین نے بیان کیا. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ اس وقت جو میں جس مراحل سے گزر رہی ہوں مشکل ہے. اور شوہر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے یار برداشت کر لو، کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. یہی ہوتا ہے. کیا ہے اماں بوڑھی ہے نہیں سمجھتی، کیا کریں، یہ بھی کہنا پڑتا ہے. ہاں تو اور آسان ہو گیا مسئلہ. اب تو اور آسان ہو گیا مسئلہ. ان کو سمجھانا تو اور آسان ہے. پھر تو سمجھانا زیادہ آسان ہے. اگر ینگ ہے تو سمجھانا زیادہ آسان ہے. خیر یہ سب چیزیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کیونکہ بہت سی چیزیں پریکٹیکل ہماری یہ درس اصل اس کے ہدف کیا ہے؟ اس کا اصل ہدف یہی کہ آپ جہاں معاشرے میں بیٹھے، جیسے آج کل اب شادی کے جو سیزن شروع ہو رہے ہیں اس میں آپ اگر جہاں جا سکتی ہیں وہ جانے کے بعد اپنا احتجاج کوٹ کرائیں کہ ہاں یہ اگر صحیح نہیں ہے تو جہاں بہت سی ضروری نہیں ہے جا کے ہنگامہ کریں، پورا ٹولہ آ رہا ہے ہنگامہ کریں. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. نہیں بائیکاٹ بھی نہیں کریں، بائیکاٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں اچھا نہیں مجھے مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میرے وہاں تو چائے پئیں گے تھوڑی دیر پھر آ جائیں گے دوبارہ. ٹھیک ہے، ایک درود پڑھتے محمد علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد. وآل بیت طیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. قرآن مجید کی یہ سورہ نحل کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا، کہ وہ جس نے نیک عمل انجام دیا. عمل 96 غالباً، میں نے ادھر کوٹ نہیں کیا ہوا لیکن غالباً سورہ نحل کی 96 ہے کہ جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، من ذکرین او انثی، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث، یعنی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فہو مومن، وہ مومن ہے. پھر اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں پروردگار عالم نے یہ نیک عمل کرنے والوں کا اجر بیان کیا ہے کہ پروردگار کہتا ہے مجھے پاکیزہ حیات دیں گے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہم اسے بہترین دیں گے جو وہ انجام جن کاموں کو وہ انجام دیتے ہیں، جن کام کو وہ انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
میں نے عرض کیا تھا شروع میں بھی آپ کے سامنے کہ ابھی کا جو دوسری سیشن کا جو موضوع وہ بھی عمل کے اعتبار سے ہے، لیکن تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہ اس آیت میں بھی عمل پہ گفتگو ہوئی کہ جو بھی عمل انجام دے، لیکن بیان نہیں کیا یہاں پر بھی عمل کو بیان نہیں کیا کہ کون سے عمل ہے۔ عمل ہے صالح کا کہ نیک عمل۔ اسی طرح اب ہم بہت سے قرآن کی آیتوں میں دیکھیں کہ نیک عمل بھی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کون سے نیک عمل ہیں، بہت سی جگہوں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی یہاں پر پروردگار عالم نے نیکی انجام دینے والے مرد اور عورت کو مومن کہا، اور اس کے بعد انہیں یہ کہا کہ ہم ان کو حیات طیبہ دیں گے اور اس کے بعد بہترین اجر دیں گے۔ اس آیت میں بھی ہماری گفتگو عمل کے اعتبار سے، لیکن مختلف جہت ہوگی۔ کون سے عمل ہیں پھر وہی سوال آئے گا، لیکن یہاں پر ایک روایت بیان کرنی ہے۔ روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام علیہ السلام سے جو پوچھے گئے اس کے سوال کے جوابات ہیں۔ سوال کہہ لیجئے یا امام نے کچھ چیزیں بیان کی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ کہ دیکھیے ہم اپنی زندگی میں وہ لوگ کہ جنہوں نے زندگی گزار دی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، وہ افراد چاہے وہ خواتین میں بھی ہوں چاہے وہ مرد میں ہوں، اپنی زندگی کے کچھ تجربات بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے 60 سال زندگی گزار دی، 70 سال زندگی گزار دی، ہم تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ یہ 60 سال 70 سال گزارنے کے بعد بتاتے ہیں۔ اسی طرح آپ تھوڑا اور آگے جائیں، مراجع کی زندگی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، آیت اللہ کی زندگی اب تو بہت زیادہ چھپ گئی ہیں، آپ ان کے حالات دیکھیں۔ یعنی کہ آیت اللہ کی زندگی 90 سال تھی، 70 سال 80 سال۔ جب ان سے انٹرویو لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نئے طالب علم کو اگر بننا ہے، اگر موفق زندگی گزارنی ہے تو ان چیزوں پہ عمل کرو۔ کب بتاتے ہیں؟ 80 سال گزرنے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں اب یہ اصول ہے، اب ہم نے تو گزار دی اصول۔ انہوں نے جب سیکھے اپنی زندگی میں، کچھ چیزیں ان کو سکھائی گئیں، کچھ چیزیں ان پر پڑھی، مثلا کچھ چیزیں انہوں نے روایتوں سے، یعنی آپ دیکھیں کہ انسان وہ لوگ جنہوں نے زندگی گزار دی، اس کے بعد جب آپ ان سے انٹرویو لیں یا ان سے پوچھیں، میں نے عرض کیا کہ اب تو بہت سے آیت اللہ کی زندگی انٹرویو چھپے ہیں، زندگی نامے چھپے ہیں، اس میں انہوں نے بتایا ہے۔ اچھا سب نے ایک جیسا نہیں بتایا کہ سب نے کہا یہ 5 چیزیں ہیں، 4 چیزیں کر لو، 8 چیزیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سب کی زندگی کے الگ الگ تجربات ہیں۔ اچھا انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہم نے اتنا عرصہ زندگی گزار دی، اب تم ان اصولوں پہ عمل کر لو۔ 4 اصول بتا دیے، 5 اصول بتا دیے، اس کو اصول کا نام دے دیں۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ چوتھے امام سے اگر 20 سال کی عمر میں پوچھیں گے تو وہ وہی بتائیں گے جو 60 سال گزرنے کے بعد ہو۔ یہ نہیں کہیں گے میں 60 سال گزرنے کے بعد بتاؤں گا۔ یہ فرق ہے ائمہ میں۔ اب آج کا جو سوال ہے اس کا جواب کیا تھا؟ چھٹے امام سے کسی نے جب سوال پوچھا کہ آپ کی زندگی کے اصول بیان کریں، تو امام نے اپنی زندگی کے 4 اصول بیان کیے۔ تو آج کا جو یہ دوسرا درس ہے، اس کا موضوع ہے زندگی گزارنے کے 4 اصول چھٹے امام کی زندگی کی، چھٹے امام کی نگاہ میں۔ اب امام نے جب سوال پوچھا کہ آپ کی زندگی کے اصول کیا ہیں زندگی گزارنے کے، تو اب دیکھیں امام نے پہلا اصول کیا بیان کیا۔ امام نے پہلا اصول بیان یہ کہا کہ جب میں نے یہ جان لیا، کیا کہا؟ جب میں نے، آواز کم آ رہی ہے، مجھے پتہ چلے نا کہ سو کون رہا جا کون رہا ہے، ٹائم بھی ایسا ہو رہا سونے والا۔ تو میں نے جب یہ چھٹے امام کہتے ہیں جب میں نے، پہلا اصول کیا ہے کہ جب میں نے یہ جان لیا کہ میرا عمل مجھے ہی کرنا ہے، میری زندگی، میرا عمل کوئی اور انجام نہیں دے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے عمل کرنے میں کوتاہی کیوں کرے؟ جو فرائض میرے ہیں، نماز آپ نے پڑھنی ہے، روزہ آپ نے رکھنا ہے، حج آپ نے کرنا ہے، جتنی عبادتیں وہ آپ نے کرنی ہے جو آپ سے مربوط ہیں،
اچھا اب یہاں پر ایک چیز میں اور کہوں آپ سے, کبھی شاید آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ انسان کا عمل کتنے لوگوں سے مربوط ہوتا ہے. سوال ہے, ایک عام انسان کا عمل کتنے لوگوں سے مربوط ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگوں سے؟ گھر والوں کو, یعنی مثلا مثال دیں. نہیں, ہاں ٹھیک ہے, اور ماں باپ, اولاد, ہاں ٹھیک ہے, اور بہن بھائی, وہ تو پڑوسی. ٹھیک ہے, اور دیکھیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو ایک جملے میں کہوں کہ ہمارا عمل دوسروں سے متعلق ہے. دوسروں سے متعلق میں سارے افراد آ گئے, اور ہمارا عمل صرف انہی سے متعلق ہے. اور کتنے لوگ ہیں؟ اور سب سے مین ہے اللہ اور رسول سے. وہ تو ہے جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے لیے ہی ہے. معاشرہ بھی آتا ہے, جی معاشرہ بھی ہاں, جم اجتماع چلیں, وہ ایک اور چلے, ایک اور سمت ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں. اور اپنے لیے سب سے زیادہ انسان کو جو فائدہ پہنچتا ہے اس کی اپنی ذات. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان جو عمل کرتا ہے دنیا میں, ابھی آپ لوگوں نے ایک جہت بیان کی, ایک جہت انہوں نے بیان, دو جہتیں, چلیں ایک جہت انہوں نے بیان کی, تین جہتیں آپ لوگوں نے, 3 پوائنٹس یا 3 جہت کہہ سکتے, 2 جہت آپ لوگوں نے اور بیان نہیں کی. آپ لوگوں کا دیکھیں, آپ ترتیب سے رکھیں. نمبر 1 کیا ہوا؟ انسان کی اپنی ذات. نمبر 2 دوسرے افراد, ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب, رشتہ دار, چلے. تیسرا معاشرہ, جو انہوں نے کہا ٹھیک ہے معاشرہ بھی. 2 چیزیں اور ہیں. آپ کا عمل جس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا, نہیں دوسروں میں آ گیا نا, بہن بھائیوں میں, اولاد میں, بیوی بچے سب اس میں آ گئے, سب آ گئے اس میں. دوسری چیز یعنی چوتھا فائدہ ہے محرومین. بے شک, بے شک. یعنی آپ کا ایک اپنا عمل, یعنی سورہ فاتحہ پڑھ آپ رہے ہیں کس کے لیے؟ اس کو فائدہ پہنچے گا اور آپ کو بھی پہنچے گا. تو آپ کا دیکھیں ایک انسان کا عمل کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں بھی ایک ہے, اہل بیت. اہل بیت یعنی دیکھیں اتنا امام زمانے کے لیے صدقہ دو نہیں کہتے, امام زمانے کے لیے نیابت میں آپ حج کریں نہیں کہتے, امام عمرہ پہ جا رہے انسان نے اپنا عمرہ کر لیا اب کیا کریں؟ کہتے ہیں امام کے لیے عمرہ, امام زمانے کی نیابت میں کریں. پھر جس کا دل جائے, پہلے امام دوسرے امام, مثال کے طور پہ جی تمام 14 معصومین کے لیے عمرہ کر لیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر غور کرے تو اس کا ایک عمل 5 جہت سے یا 5 لوگوں کے اعتبار سے ہے, اور جس کا فائدہ اس تمام 5 کے اندر اس کو سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہی ہے. اپنی ذات کو پہنچے گا, ایک اپنی ذات کے لیے تو کام کر ہی رہا ہے, اور ان 4 میں بھی اس کو اپنی ذات کو. تو دیکھیے یہ انسان ہے کہ اگر وہ عمل انجام دے تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں, باقی اور بھی مثالیں ہیں. ایک محدث, اس نے خواب میں دیکھا, محدث ایک حدیث لکھنا رہا تھا, خواب میں دیکھا کہ لوہار, ان کے علاقے میں ایک لوہار تھا, اس کا انتقال ہوا. اور اس نے دیکھا کہ لوہار کو خواب میں دیکھا, اور دیکھا اس کا مرتبہ وہ ہے جو احمد ابن حنبل کا ہے, جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کا مقام ان کو دیا ہوا ہے, جو ان کا ایک مرتبہ ہوگا, رتبہ ہوگا, اس لوہار کا بھی وہ رتبہ اور مقام ہے. تو یہ حیران پریشان ہو, اس سے کیا پوچھے کہ اس کا مقام مرتبہ ایسے کیسے پہنچا. خیر آنکھ کھلنے کے بعد اپنے دوستوں کو بتایا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ چلو اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جو اس کو اس مرتبے پر لے گیا. ایک اور موضوع بھی انشاءاللہ کہ مرنے کے بعد وہ کون سے عمل ہیں جو لوگوں نے بیان کیے ہیں, یہ بھی ایک موضوع ہے. جیسے ابھی یہ سوال کا جواب ہے, اور بھی بہت سے, جیسے ابھی پہلی نشست میں بھی آیا تھا کہ پیغمبر نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے مرنے کے بعد یہ بتایا کہ ہمیں مرنے کے بعد اس دنیا میں کون سے عمل کام آئے. تو خود ایک موضوع ہے, کئی لوگوں نے بیان کیے ہیں, یعنی 3 عمل ہو گئے, ابھی 2 عمل اس میں آ جائیں گے. تو اس طرح ایک موضوع کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے, خواب میں آئے, یا ان کی بیوی نے بتایا کہ یہ زندگی میں یہ کام کرتے تھے مثلا. یہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو مرنے کے بعد جو لوگ خواب میں, اور انہوں نے کہا کہ مرنے کا ہمیں یہ فائدہ پہنچا ہے. جب اس کی بیوی کے پاس گئے تو اس کی بیوی نے کیا کہا, جب بتایا کہ بھائی آپ کے شوہر کو ایسا ایسا دیکھا ہے, مرتبہ پہ دیکھا ہے,
تو کہا کہ میں زیادہ نہیں جانتی تھی، اتنا جانتی ہوں کہ وہ لوہار تھا، اور جب بھی اذان ہوتی تھی تو وہ اپنا کام چھوڑ کر نماز پہلے پڑھتا تھا، نماز پہلے پڑھتا تھا، یعنی اول وقت میں نماز. یہ اس کا فائدہ ہے کہ دیکھیں مرنے کے بعد اس کو اچھے مراتب، اچھا مقام ملا. اور کہا دوسرا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ ہم لوگ غریب لوگ تھے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، میرا شوہر کماتا تھا، ہم غریب لوگ تھے، چھوٹا سا مکان تھا، ہم چھت پہ سویا کرتے تھے. کہ ہمارا پڑوس میں جو احمد ابن حنبل ایک سنی عالم سے بڑے، وہ بہت اچھی تلاوت کرتے تھے، اور میرا شوہر ہمیشہ یہ خواہش کرتا تھا کہ کاش میں بھی اس کی طرح تلاوت کرتا. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس میں وقت صرف کروں، لیکن میں اگر یہاں کام کرنے جاؤں گا تو کھاؤں گا کیسے؟ تو لہٰذا میرے شوہر کی ہمیشہ سے خواہش رہی کہ میں ان کی طرح تلاوت کروں. تو کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل بھی ہو کہ یہ خواہش پیدا کرنا کہ کاش ہم یہ اچھا عمل کر سکتے. اب آپ سوچیں کہ اللہ اس خواہش پر یہ اتنا اجر دے رہا ہے، تو جو عمل انسان تلاوت قرآن کرے تو کتنا ثواب ہوگا، کتنا اس کا مرتبہ ہوگا، کتنا اس کا مقام ہوگا. تو یہ عمل بھی ہے جو مرنے کے بعد انسان کو کام آتا ہے. تو پہلا عمل جو چوتھے امام نے بیان کیا، انسان کا اپنا عمل ہے، انسان کا اپنا عمل ہے. اور میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی توضیح دی کہ آپ دیکھیں یہ 5 جہت سے انسان کا عمل، اور ان 5 جہتوں میں انسان کو فائدہ انسان کو ہی پہنچ رہا ہے. تو لہٰذا تبھی کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے لیے کام کرے. دیکھیں اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس میں نیت تو اللہ ہے، نماز اللہ کے لیے ہوگی، روزہ اللہ کے لیے ہوگا، عبادت اللہ کے لیے ہوگی، لیکن اس کا فائدہ کہاں پہنچے گا؟ انسان کو خود اپنے ذات فائدہ پہنچے گا. اچھا اب آئیے عمل کے اعتبار سے ایک روایت اور. یہ روایت بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور آ کے اس نے کہا کہ میں 6 چیزیں چاہتا ہوں. کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں. تو اللہ کے رسول نے 6 چیزوں کے ذریعے سے اسے جواب دیا. اب سوال یہ کہ وہ کیا 6 چیزیں ہیں، وہ کیا چاہتا ہے، وہ 6 عمل کیا ہے وہ جو چاہتا ہے 6 عمل، اور وہ کیا 6 جواب ہے چیزیں تھی جو اللہ کے رسول نے ان کو جواب میں بیان کی. نمبر ایک اس نے کہا، اللہ کے رسول سے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. اچھا اب یہ جو سوالات میں کر رہا ہوں یا اس نے کیے جو آپ کے سامنے میں تو پیش کر رہا ہوں، یہ وہ سوالات ہیں کہ جو ہر شخص چاہتا ہے. کوئی آپ میں سے ایسا نہیں چاہے گا کہ اللہ اس سے محبت نہ کرے. آپ پوچھیں، ہر شخص یہ چاہے گا کہ اللہ اس سے محبت کرے، اور وہ بھی اللہ سے، وہ تو اللہ سے محبت کرتا ہی ہے. بندے کو اپنے پروردگار سے محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. ایک. نمبر 2 لوگ مجھ سے محبت کریں. نمبر 3 کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مال میں اضافہ ہو. کوئی شخص چاہتا ہے ایسا ہو جو کہ میرے مال میں اضافہ نہ ہو، ہر شخص چاہتا ہے میرے مال میں اضافہ ہو. چوتھا، میں چاہتا ہوں میرا بدن سالم رہے، صحت و سلامتی رہے. میں صحت و سلامتی، امیر المومنین فرماتے ہیں 2 نعمتیں ایسی جس کا انسان کو قدر نہیں ہے، ایک امن، ایک صحت و سلامتی. کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں امیر فرماتے ہیں جس کے انسان کو قدر نہیں، جو انسان شاید جس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا. ایک انسان کا بدن ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ انسان کو جب قدر ہوتی ہے. خدا نہ خاصہ کسی کو دیکھے، وہ شادی کا بھی قصہ مشہور قصہ ہے کہ بہت کسی نے عالم نے واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ پہ ناراض ہو رہے تھے کہ اللہ نے تو مجھے اتنا غریب کر دیا کہ چپل نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، میں چپل نہیں پہن سکا، میں اتنا پیسے نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد توبہ استغفار کر رہے تھے. کس کو دیکھا؟ مسجد سے نکلا تو دیکھا ایک شخص کے پیر، گھٹنے سے پیر کٹے ہوئے تھے. تو کہا کہ ابھی آپ استغفار کیوں کریں؟ کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس پیر تو ہے، میں نے دیکھا اس کے پاس پیر بھی نہیں ہے. تو دیکھیں انسان نعمت کی قدر کب کرتا ہے؟ جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو اس کو قدر ہوتی ہے. ہاں اللہ نے مجھے اتنا صحت و سالم رکھا، بیماری سے، اتنی بیماری سے محفوظ رکھا. جب انسان خدا نہ خاصہ کسی کو ہاسپٹل جاتا ہے ملنے کے لیے تو اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے جب وہ دوسری مریضوں کو دیکھتا ہے، تو اس سے زیادہ احساس ہوتا ہے
کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت و سلام. دیکھیں یہ صحت سلامتی جو انسان چاہتا ہے، اور بالخصوص ہم لوگ کی جو فیلڈ ہے تبلیغات کی، اس میں تو زیادہ صحت و سلامتی چاہیے تاکہ ہم تبلیغ زیادہ کر سکیں، پیغام زیادہ پہنچا سکیں، خدمت زیادہ کر سکیں. تبھی دعا یہی کرتے ہیں. وہ عالم کا قصہ بھی شاید پتہ نہیں میں نے بیان کیا تھا نہیں، کہ ایک عالم جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مکروہ کام کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ مکروہ تو چھوڑو، میں نے مباح کام بھی نہیں کیا. تو سارے پریشان ہو گئے، کہیں گے مباح کام نہیں کیا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب مباح تو ہے، یہ تو آپ نے ساری زندگی کیا ہے. یہ کہاں کیا ہے؟ کہا اللہ کے لیے کیا ہے. کہا جب اللہ کے لیے جاتا ہے تو وہ جب مستحب کا یہ کھانا اس لیے کھایا کہ اللہ مجھے طاقت دے میں دین کی خدمت کروں، تو یہ کھانا کھانا مستحب ہو گیا، مستحب ثواب ہو گیا. تو اللہ کے لیے جب ہو جائے گا تو وہ مستحب بن جائے گا، جب مستحب بن جائے گا تو مباح سے ہٹ جائے گا. دیکھیے یہ میں نے کہا نا کہ آپ اگر مراجع کی مجتہدین کی زندگی کو مطالعہ کریں گے تو اس میں بہت سے پیغامات ملیں گے کہ کس طرح انسان اپنی زندگی کو آگے تک پہنچائے. خیر، بات تھی چوتھی چیز، بدن سالم رہے. پانچویں چیز اسے کہا اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عمر طولانی ہو، زندہ رہنا چاہتا ہوں، لمبی عمر. سب سے آپ پوچھیں، سب سے پوچھیں گے، سب چاہتے ہیں، سب کیا چاہتے ہیں؟ لمبی عمر طولانی چاہتے ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے کبھی کسی سے یہ پوچھا نہیں کہ تمہارا مرنے کا پروگرام کب ہے؟ ناراض ہو جائیں گے نا. کیوں ناراض ہو جائیں گے؟ پسند نہیں کرتا، کوئی مرنا کیوں پسند نہیں کرتا ہے؟ نہیں، عملی طور سے تیار ہونے والے، دیکھیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں اس کا یہ ایک الگ جواب ہے. یہ ایک الگ جواب، یہ روایتوں میں یہ جواب آئے ہیں، لیکن ایک ہمارے استاد نے جو جواب دیا تھا وہ دوسرا جواب تھا کہ فطرت انسان میں زندہ رہنا ہے. انسان کی فطرت میں وہ زندہ رہنا چاہتا. اب 80-90 سال جو شخص چارپائی پہ بھی ہے، اسے معلوم ہے میں اتر نہیں سکتا ہوں، اس سے پوچھا اب کب مرنے کا پروگرام ہے، وہ کیا کہے گا؟ کوئی پروگرام. پتہ ہے کہ میں اس چارپائی سے اتر نہیں سکتا ہوں، لیکن زندہ رہنا چاہتا ہے. کیوں؟ فطرت. اچھا آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں، ہمارے استاد نے ایک مثال دی کہ جو ساری زندگی میں ابھی مشکلات ہیں، مثلا روزگار نہیں ہے، پریشانی ہے، اور بہت ساری مشکلات ہیں. جیسے ابھی مثال دے رہے تھے، چلیں ان کی مثال لے لیں، یا معاشرے کی مثال ہے، بیوی تنگ کر رہی ہے، بچے تنگ کر رہے ہیں، مثال ہے. معاشرہ ایسا ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ اتنی ساری پریشانی، جو بھی پریشانی چلے آپ تصور کر لیں، ساری پریشانی تصور ہونے کے بعد بھی اگر اس سے پوچھے آپ مرنا چاہتے ہو، کہا نہیں، پھر بھی مرنے پر راضی نہیں ہے. اس لیے کہ انسان فطری طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے. یہ معصوم، یہ روایت میں جوابات آئے ہیں کہ انسان اس لیے کہ انسان اس جگہ پر آمادہ نہیں ہے جانے کے لیے، اس نے وہ محل گھر وغیرہ نہیں بنائے. لیکن وہی والی بات ہے کہ انسان جتنا بھی بنا لے تب بھی شاید آمادہ نہیں ہوگا. خیر، ایک ضمنی بات آ گئی. انسان پیغمبر سے کہا میں چاہتا ہوں میری عمر طولانی، اور آخری چیز کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ محشور ہوں. کس کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ محشور ہوں. ابھی اس میں قصہ اور ہے، پھر کبھی موقع پہ بیان کریں گے کہ بوڑھی عورت جوان کیسے ہوئی. نہیں ابھی نہیں، ابھی وقت بھی کم ہے، باتیں اور کرنی ہے، اس لیے یہاں سے آئے گا پیغمبر کے ساتھ محشور ہونے کی وجہ سے وہ بات کہاں سے کہیں چلی گئی. خیر اس سوال کا جواب تو دے دیں ورنہ یہ روایت رہ جائے گی پھر. تو آئیے، پیغمبر نے جب اس نے پیغمبر سے کہا میں یہ 6 چیزیں چاہتا ہوں، تو پیغمبر اسلام نے کہا، کیونکہ ہماری گفتگو بھی عمل میں، دیکھیں ابھی کوشش میں کروں گا کہ ٹائم ہونے تک 4 اصول میں بیان کر دوں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک بارہ جو ایک، ویسے تو سارے اصول امام نے بیان کیا اور سب پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن پہلا عمل جو تھا اس پہ ہماری گفتگو ہے، وہ ہے عمل. پہلا اصول کہ عمل ہے انسانی زندگی میں. اب یہ 6 عمل اس نے چاہے. اللہ کے رسول نے کہا سن، اب تو نے سوال کیے ہیں تو اب تو سن، تو چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو اللہ کا تقوی اختیار کر لے. ایک فارمولہ بہت ہی مختصر، اور تقوی کی مختصر تعریف، جو مختصر تعریف،
تمام واجبات کی ادائیگی، تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانا، بس یہ تقویٰ کی مختصر تعریف ہے، ورنہ دیگر تعریف بھی آئی ہے۔ امیر المومنین کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کیا سوال پوچھا، خیر ورنہ یہ روایت رہ جائے گی۔ تو پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو کیا کر؟ تقویٰ۔ تقویٰ کی مختصر تعریف کیا ہے؟ واجبات کو ادا کرے، محرمات سے بچے۔ بس اب یہاں پر بھی ہم اور آپ معاشرے میں جب جائیں تو ایک اور کام کریں۔ کیا کام ہے وہ؟ کہ لوگوں کو واجبات بتائیں، محرمات بتائیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں سب سے ایک جو مشکل کام ہے یا مشکلات ہیں یوں کہہ لیجئے، وہ کیا ہے کہ معاشرے میں یہی نہیں معلوم کہ حرام کیا ہے، یہی نہیں معلوم کہ واجب کیا ہے۔ تو کیسے، جب ان کو واجب کا ہی نہیں معلوم تو عمل کیسے کریں گے؟ محرمات کا ہی نہیں معلوم تو کیسے بچیں گے؟ اب میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دوں اس کو۔ اکثر بچوں سے میں نے پوچھا، گفتگو ہوئی، کہتے ہیں ماں باپ کا حکم ماننا واجب ہے اور اللہ کا حکم ماننا بھی واجب ہے۔ اب سوال ہے، اگر مثال ہے کہ ایک لڑکی، ایک ماں ایک بیٹی سے کہے کہ بے حجاب جاؤ، تو کیا یہ حکم ماننا واجب ہے؟ کیوں؟ سر جب والدین اللہ کے حکم ٹکرا جائے تو پھر اللہ کے حکم۔ ہاں، اب یہ اتنی مختصر سی چھوٹی سی باتیں نہیں معلوم۔ یہ کہتا ہے ماں باپ نے حکم دیا بھائی یہ کام کرنا ہے، ماں باپ کا حکم ہے، یہ نہیں معلوم کہ یہ ماں باپ کو وہ حکم ماننا واجب ہے جو اللہ کے حکم سے نہ ٹکرائے۔ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن معاشرے میں آپ دیکھیں بہت سی، میں نے تو پوچھا نہیں میرا جواب۔ اسی طرح روزگار کی مثال لے لیجئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام روزگار کہتے ہیں اللہ نے یہ روزی ہے ہماری، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ روزی جو حرام ہے اسے اللہ نے روزی کہا ہی نہیں ہے۔ روزی وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے، وہ روزی شمار ہوتی ہے، وہ روزی حساب ہوتی ہے جو اللہ نے اسے کہا ہے کہ یہ حلال روزی، اسے روزی شمار ہوتی ہے، حساب ہوتا ہے، وہ روزی شمار نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اہم ترین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ واجبات کی جو ادائیگی ہمیں کرنی ہے تقویٰ میں، پہلے ہم تو کریں گے انشاءاللہ بامید خدا، تمام واجبات کی ادائیگی، تمام حرام سے انسان اپنے آپ کو بچائے، لیکن ساتھ ساتھ جہاں تک ہو سکے اس کو بھی بتائیں کہ واجب کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اللہ سے اگر تو چاہتا ہے، اللہ کا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو اللہ کا تقویٰ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھ سے محبت کریں، تو کہا کہ لوگوں کے پاس جو مال ہے نا اس سے اپنی نگاہوں کو ہٹا دیں۔ مختصر جملہ یہ، جسے ہم کہتے ہیں نا لوگوں کے مال پر انسان کی نگاہیں ہوتی ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت گاڑیاں ہیں ان کے پاس، بہت بنگلے ہیں ان کے پاس، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیسے آپ خدا نخواستہ کسی کے مال پر نگاہ رکھیں اور وہ آپ سے کیسے محبت کرے گا؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے لوگ تجھ سے محبت کریں تو لوگوں کے پاس جو مال ہے اس پہ اس سے اپنی نگاہیں ہٹا لو، مختصر یہی ہے۔ نمبر 3، اگر تو چاہتا ہے تیرے مال میں اضافہ ہو تو کیا کر؟ زکوٰۃ دے۔ کوئی صدقے کی قسم ہے زکوٰۃ، چوتھی چیز میں صدقہ آ رہا ہے، یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہے زکوٰۃ۔ اگر تمہارے مال میں زکوٰۃ واجب ہے تو انسان زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر تو چاہتا ہے تیرا بدن سالم رہے، صحت و سلامتی چاہتا ہے تو صدقہ کر۔ صدقے کے لیے بہت سے فوائد ہیں، دن میں اگر صدقہ دیں تو فوائد، دن میں اگر آپ صدقہ کریں تو اس کے فوائد اور ہیں، رات کے فوائد اور ہیں۔ رات کے فوائد میں کہ رات کو انسان اگر جو صدقہ دے اس سے خدا کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چھٹے امام کا قصہ ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام کی سیرت میں اس واقعے کو ملتا ہے کہ جب رات تاریکی میں جا رہے تھے، پشت پہ کچھ چیزیں تھیں، ایک راوی نے دیکھا، بیان کرتا ہے کہ میں دیکھا چھٹے امام کی پشت پہ کچھ ہے اور اس میں سے کچھ گرا، تو امام نے کہا کہ پروردگارہ اس روٹی کو مجھے پلٹا دے، تو صحابی نے وہ ہاتھ میں دی۔ پھر مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا میرے ساتھ چلو۔ ایک قبیلے میں لے گئے، دیکھا کہ ایک میدان میں لوگ سو رہے، امام ایک ایک کے آگے سرانے ایک ایک روٹی رکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مولا ان کے اگر یہ تو آپ کو چاہنے والے نہیں ہیں، آپ کو امام بھی نہیں مانتے۔ امام نے کہا اگر یہ مجھے امام مانتے تو میں ان کے ساتھ نمک بھی رکھ دیتا، یعنی جو امام کو امام نہیں مانتا تھا اس کے باوجود امام ان کی
اس طرح سے انفاق اور مدد کر رہے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ پھر امام نے وہاں پر یہ روایت جو میں نے آپ کو ایک روایت کا ایک ٹکڑا بیان کیا، اس روایت میں امام نے فرمایا کہ اگر اللہ کی رات کی تاریکی میں اگر صدقہ دیں تو یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، قیامت میں جو باس پرسی ہوگی، قیامت میں جو پوچھا جائے گا، حساب و کتاب کو آسان کرتا ہے۔ تو رات میں صدقہ دیں تو اس کے ثواب الگ ہے، اور دن میں اگر صدقہ دیں تو اس کے ثواب الگ ہے۔ نہیں ضروری نہیں ہے، صدقے بھی قسمیں، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا۔ جی 5 میں چھٹا سامان رہ جائے گا۔ ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ پھر وہ بیان کر دوں گا۔ صدقے کی بھی اپنی قسمیں، کسی سے بھی ایک مختصر جواب دے دوں کہ کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، بس اس سے اندازہ کر لیں کہ صدقہ کتنا وسیع ہے۔ صدقے کی قسمیں ہیں اور صدقے کی آگے قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز ہوگی۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عمر طولانی ہو تو کیا کر؟ صلہ رحمی کر۔ یہ بھی معاشرے کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج اتفاق کی بات ہے کہ ساری باتیں پریکٹیکل آ رہی ہیں، ساری باتیں پریکٹیکل یہ ساری، اور اس کو پریکٹیکل کریں گے تو فائدہ ہوگا، تو ہی فائدہ ہے۔ صلہ رحمی وہ ان چیزوں میں سے ہے کہ روایت ہے کہ 6 چیزیں اللہ کو پسند ہیں، ان میں 2 قدم ہیں۔ 2 قدم جو ہیں ان میں 2 قدم، ایک وہ قدم جو صلہ رحمی کے لیے، ایک وہ قدم ہے جو صلہ رحمی کے لیے انسان کا گھر سے نکلتا ہے۔ صلہ رحمی وہ چیز ہے، 2 قدم اللہ کو دنیا میں پسند ہے۔ ایک وہ قدم جو نماز کے لیے انسان گھر سے نکالتا ہے، جو نماز کے لیے انسان گھر سے قدم نکالتا ہے، یہ قدم اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور صلہ رحمی کا کہ انسان صلہ رحمی کے لیے گھر سے نکلتا ہے کہ صلح ہو جائے، صلہ رحمی کریں، یہ قدم اللہ کو دنیا میں بہت پسند ہے۔ چھٹا اور آخری سوال کیا تھا؟ چھٹا آخری سوال کیا تھا؟ آپ کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر نے کہا اگر تو میرے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے تو طولانی سجدے کر، اپنے سجدوں کو طولانی کر۔ کوئی بھی ذکر پڑھیں، ہاں سجدہ طولانی ہونا چاہیے، سجدے کو طولانی کریں، کوئی بھی ذکر پڑھیں، یعنی سبحان اللہ پڑھیں، مختلف جو سجدے کو جیسے بعد ہوگا نماز کے بعد جیسے ہم سجدے ہاں کرتے ہیں تو ہاں سجدے کو طولانی کریں۔ اکثر اسی بات کرتے ہیں نا کہ شکر کا سجدہ کرتے ہیں جو ہم نماز کے دوران کرتے ہیں، اس کی بات تو نہیں طولانی سجدے کی۔ نہیں، اب یہ طولانی سجدے ممکن ہے نماز کے بھی ہوں، کیونکہ نماز میں بھی بعض اوقات انسان طولانی سجدے کر سکتا ہے، جیسے چوتھے امام کی روایت میں، چوتھے امام کی سیرت میں ہے کہ ہم سجدے امام کے طولانی ہوتے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے سجدے طولانی ہو۔ اچھا، اب ہم نے اپنی گفتگو کو یہاں تک پہنچایا کہ چوتھے امام نے 4 اصول بیان کیے، چھٹے امام نے 4 اصول بیان کیے۔ پہلا اصول کیا تھا؟ عمل، کہ جب میں نے یہ جان لیا کہ میرا عمل مجھے ہی کرنا ہے تو عمل مجھے ہی کرنا ہے، تو لہٰذا یعنی اب میرے الفاظ میں کہ جب انسان، امام نے کہا میرا عمل مجھے ہی کرنا ہے، تو انسان عمل کی طرف توجہ کرے، میرے فرائض میں ہی انجام دوں گا، کوئی اور فرائض انجام نہیں دے گا۔ یہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آپ کے سامنے وسیع کیا، عمل کے برائے کے عمل کیا ہیں، اور 6 عمل آپ کے سامنے بیان کیے۔ آئیے دوسرا اصول زندگی کا، 4 اصول ہیں۔ دوسرا اصول یہ کہ امام نے کہا کہ میں کچھ جتنا بھی میں نے یہ جان لیا، ہر ایک میں جملہ ہے، میں نے یہ جان لیا کہ میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، یعنی اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایک اصول امام نے بیان کیا تو کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، کبھی انسان یہ خیال نہیں کرے کہ میں کبھی اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، بلکہ ہر وقت یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا انسان کو؟ گناہوں سے بچے گا، بس۔ دوسرا کیا ہے؟ امام کہتے ہیں جب میں نے جان لیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، یہ دوسرا ہے۔ یہاں پہ ٹائم کتنے بجے تک ہے آپ کے پاس؟ ختم ہو گیا؟ 5 منٹ۔
جلدی جلدی ایک روایت امام حسین علیہ السلام کی بیان کر کے کہ جس میں امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص امام کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، یعنی میری عادت ہو گئی ہے گناہ کرنے کی. آج بھی آپ دیکھیں گناہ میں لذت محسوس کرتے ہیں. ہاں لذت محسوس کرتا ہے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں گناہ چھوڑ دوں تو کیا کام انجام دوں، وہ کون سے چیزیں انجام دوں کہ گناہ چھوٹ جائے. گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتا. امام نے کہا تو 5 کام کر لے. کتنے کام؟ 5 کام کر لے، پھر گناہ کر لے. پہلی چیز امام نے کہا کہ تو ایسی جگہ جا کے گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھ سکے. اس نے کہا مولا یہ تو ممکن نہیں ہے. اب یہ ہماری مثال تھی یہاں پر. یہ روایت نے کیوں بیان کی؟ ایک اور چیز بھی آئے گی، وہ بھی ہمارے اس روایت میں جو ہماری دوسری چیزوں سے مربوط ہوگی. یعنی اس نے کہا کہ مولا میں جہاں بھی جاؤں گا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا کی نگاہیں مجھ پر ہیں، تو میں خدا سے چھپ نہیں سکتا، خدا مجھ پر ناظر ہے. تو لہذا تو کہا امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے. دوسری چیز امام نے دوسرا فارمولہ بیان کیا. امام نے دوسرا فارمولہ بیان کیا. امام نے کہا ایک اور کام کر، اللہ کی حکومت سے نکل جا. کیا کہا؟ کہا مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، جہاں جاؤں گا اللہ کی حکومت ہے، جہاں جاؤں گا اللہ کی حکومت ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. امام نے کہا اچھا تیسرا پھر کام کر لے کہ اللہ کی روزی کھانا چھوڑ دے. اللہ کی، اس نے کہا مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. جو روزی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی. امام نے کہا اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، اللہ کی روزی کھانا چھوڑ دے، اللہ جو روزی دے کھانا. کہا مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا. امام نے کہا چوتھا کر لے، جب ملک الموت تیرے پاس آئے تو تجھ سے کہنا کہ میری روح قبض نہیں کرو. کہا مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا. امام نے کہا اچھا پھر 5واں کام کر لے، جب جہنم کا فرشتہ تجھے جہنم میں ڈالے کہنا مجھے جہنم میں نہیں ڈالو. اس نے کہا مولا یہ بھی نہیں کر سکتا. پھر امام نے کیا کہا آخر میں کہا 5 کام نہیں کر سکتا، اس کا اگر یہ نہیں کر سکتا تو گناہ کرنا گناہ کرنا چھوڑ. تو دیکھیے دوسرا اصول امام چھٹے امام نے بتایا کہ اللہ، میں نے جب یہ جان لیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں، اللہ سے میں چھپ نہیں سکتا. تیسرا کہا کہ جب میں نے جان لیا کہ روزی اللہ کی طرف سے ہے، یہ روزی اللہ کی طرف سے، جب میں نے جان لیا کہ روزی اللہ کی طرف سے، تو پھر میں کیوں کسی اور کا مال کھاؤں، کیوں غریبوں کا مال لوٹ کے کھاؤں، کیوں غریبوں کا مال میں. تیسرا اصول ہے روزی اللہ کی طرف سے. 3 اصول ہو گئے. چوتھا اور آخری اصول امام نے کہا کہ چوتھا اور آخری اصول یہ کہ میں جتنی بھی زندگی گزار لوں، جتنی بھی زندگی گزار لوں، لیکن بالآخر مجھے ایک روز مرنا ہے، موت آ کے رہے گی. بس دیکھیں 4 اصول امام نے، چھٹے امام نے اپنی زندگی کے 4 اصول بیان کیے. پہلا اصول عمل کا ہے. جب میں نے جان لیا کہ میرا عمل میرے علاوہ کوئی انجام نہیں دے گا تو انسان انجام. میں نے جان لیا کہ اللہ سے میں چھپ نہیں سکتا، اللہ کی نظر ہے. میں کہیں بھی اگر اپنے الفاظ میں بیان کروں، کہیں بھی میں اگر فرار اختیار کروں تو ایسا ممکن نہیں ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا. تیسرا اللہ کی روزی، روزی اللہ کی طرف سے. جب روزی اللہ نے دینی ہے، اللہ نے معین کر دی ہے میری روزی، تو پھر میں کیوں کسی کا مال کھاؤں، پروردگار عالم نے میری روزی دے دی. اور چوتھا اور آخری اصول امام نے بیان کیا کہ میں کتنی زندگی گزار لوں، کتنا ہی زندہ رہ لوں، بالآخر مجھے موت آنی ہے. یعنی اللہ کی طرف انسان کی برگشت اللہ کی طرف سے. درود پڑھے محمد و آل محمد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.